بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاص کر ہماری فزیکل کلاس کے سب اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ آپ سب کو خوش آمدید۔ تو اس کے ساتھ آج ہمارا لیسن 9A شروع ہو رہا ہے۔ تو what is 9A؟ Let's see۔ 9A لیسن ہمارا نماز کے ہم آخری پورشن پر ہیں۔ یاد رکھیے ہمارا آبجیکٹو تھا کہ ہماری نماز ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے اور ہمیں جب ہم نماز کے اذکار کو نماز میں ادا کریں تو ہم احساسات کے ساتھ کریں، سمجھنے کے بعد ہمارے احساسات بھی ویسے ہوں کہ ہمارے رکوع میں کیا محسوس کرنا چاہیے، ہمیں سجدے میں کیا محسوس کرنا چاہیے، اور تشہد کے کلمات میں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یاد ہے کوئی ریوائز کر سکتے ہیں؟ میرے ساتھ سسٹر نے کہا تھا ریوائز کر لیا کریں۔ تشہد میں وہ کون سی باتیں ہیں جو ہم 3 باتیں کرتے ہیں اللہ کے لیے؟ ماشاءاللہ 3 قولی، بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے۔ اور کون سی 3 باتیں رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا، برکات کی دعا، ماشاءاللہ۔ اور کون سی بات اپنے لیے، اپنے پہ کیا دعا کرتے ہیں؟ سلامتی کی۔ اور نیک لوگوں پر بھی ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے بعد ہم نے 2 گواہیاں تھیں۔ وہ کون سی 2 گواہیاں ہیں جی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وقار صاحب آج ان کو انعام دیں تو بڑا پکا سبق یاد کر کے آئے ہیں۔ یہ 2 گواہیاں کیسے پتہ چلیں گی حق پر ہیں ہم؟ اگر میرا قول، میری بات دفتر میں، گھر میں، بزنس پہ، مارکیٹ میں، بازار میں اس بات کی تائید کرے گا کہ اللہ کے حکم کے علاوہ میں کسی اور کے حکم پر نہیں چل رہا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کر۔ آج ہم درود یعنی نیکسٹ سٹیپ جو ہے نماز کا وہ ہے درود۔ اب درود جو ہے یہ لفظ اردو کا ہے، رائٹ؟ تو عربی میں ہم کہیں گے یہ دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اچھا، دعا جو ہے یہ ہم کیوں کرتے ہیں اس کو ذہن میں ذرا لاتے ہیں۔ آج 1500 سال بعد اگر میں اور آپ مسلمان ہیں تو اللہ کے فضل کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے، ان کی قربانیوں کا نتیجہ انہوں نے کتنی مشکل سے یہ دعوت کو پھیلایا۔ ماشاءاللہ ابھی بھائی کہہ رہے ہیں، میں بھول جاتا ہوں نام سر، کیسے اقبال صاحب بتا رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ بھی تو درود بھیجتے ہیں، اور نہ صرف نبی پہ ہم پر بھی بھیجتے ہیں۔ کسی کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سب پر رحمتیں صلوات بھیجتے ہیں۔ تو یوں امیجن کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، کئی قبیلوں کو دی۔ ایک واقعہ یوں ہے کہ ایک قبیلے کے لوگ آئے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں۔ انہوں نے جب پتہ چلا تو فوری سب کو چھوڑ کے دعوت دینے کے لیے اس قبیلے کے پاس پہنچ کے، تھکن کے باوجود، اور اس قبیلے کے سردار نے جو 1 2 3 انہوں نے قبول کر لیا۔ جب واپس گئے تو پورے بستی نے قبول کر لیا، انہوں نے آگے پہنچایا۔ اب سوچیں ہو سکتا ہے اسی انداز میں اب تک پہنچاؤ۔ تو یہ ہمیں دل میں اس بات کی اپریسیشن۔ اچھا اب سوچیں اجر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے ہی والا ہے، تو اعزاز کس کا؟ اعزاز تو ہمارے لیے کہ ہمیں شامل کر دیا گیا اس میں۔ تو اس لیے اس خوشی سے، اس انداز سے دعا کیجئے، کیونکہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی دیا انکریجمنٹ کہ 1 مرتبہ درود بھیجو گے تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں ہم پہ نازل کریں گے۔ سب سے بڑی بات ہے درود کے الفاظ جو ہیں یہ ایسی دعا ہے جس کی قبولیت گارنٹیڈ ہے۔ ماشاءاللہ اگر آپ کو پتہ چل جائے ایسی دعا ہے جو گارنٹیڈ جس کی قبولیت ہے تو آپ اس کو کتنی مرتبہ مانگیں گے؟ 1 مرتبہ، 2؟ ماشاءاللہ۔ تو جب آپ کے پاس ٹائم ملے، کہیں بیٹھے ہوئے ہوں، بہترین انداز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلتے دو۔ اچھا اب یہ تو ہو گیا قولی، اس کا عملی پہلو کیا ہے یہ آج سٹڈی کریں گے، کہ عملی طور پر نظر بھی آئے نا کہ میں ان میں سے درود بھیجنے والے ہیں، نہ کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں،
ملاوٹ کر رہا ہوں، رشوت دے رہا ہوں. ہمارے نبی نے یہ تو نہیں کہا تھا نا. تو ہمارا جو ہے نا ہر ایک اپنا اپنا طریقہ انداز سے اس کو سوچے. آئیے ان الفاظ کو سمجھتے ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد پڑھیے. وعلی آل محمد. اللہم کا معنی اے اللہ. یاد رکھیں اس کے کوئی ٹکڑے نہیں ہیں، یہ ایک ہی لفظ اے اللہ. یعنی اللہم کہیں تو دل سے نکلے، اللہ سے مخاطب ہو گئے آپ. یعنی آپ سے کسی سے مخاطب ہے تو آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو گئی. اب اے اللہ صلی. اچھا لفظ صلی جو ہے نا یہ صلاۃ سے، نماز کا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صلی کا معنی یہاں لکھا ہے رحمت بھیج. ہم یہاں پر ایک بات سیکھیں گے کہ عربی میں صلی یعنی یہ فعل کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. صلی کے بعد کیا لکھا آ رہا ہے؟ اعلیٰ. اگر صلی کے بعد لکھا ہوا آ رہا ہو لی تو مانا ہوگا نماز پڑھ. ہم کہتے ہیں کسی کو کہنا ہو نماز پڑھ تو اسے کہتے ہیں صلی، اس کا مانا تو نماز پڑھ. آگے الا نہ کہیں، لی کہیں یا صرف صلی کہیں تو مانا ہوگا نماز پڑھ. اسی طرح ہم پڑھتے ہیں صلی فصلی لربک وانحر، پس تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. رائٹ، فصلی لربک. تو صلی علی کا معنی ہوگا رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ علی نے معنی چینج کیا. یہ جو عربی کی خاصیت ہے ہم ایک لیسن میں جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ کہ عربی میں فعل کے بعد ورب کے بعد جو یہ آتے ہیں حرف یہ چھوٹے چھوٹے الا علا، یہ معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں. ہم کیسے سیکھیں گے؟ تھرو ایکسپیرینس انشاءاللہ. حروف جر تو ہیں لیکن ان کا استعمال مختلف انداز میں ہے. تو ہم کہیں گے جو حروف جر آتے ہیں ان کا کیا استعمال ہے. یہاں پر استعمال یہ کہ اس کے معنی کو وہ تبدیل کر دیتے ہیں اور جو اس زبان کے اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق. یہ اردو کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس انداز میں بات کی جائے. تو اعلی محمد جب سنیں اعلی محمد تو کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا معنی ہی ہوتا ہے جس کی تعریف کی گئی. یعنی حامد ہوتا ہے تعریف کرنے والا، محمود تعریف کی جائے. اس طرح محمد اگر ہوگا تو تعریف کرنے والا. محمد جس کی تعریف کی جائے تو ان کا نام کا معنی یہی ہے جن کی تعریف کی جائے. وہ اعلیٰ اور کس پر رحمتیں بھیجے؟ آل محمد. یہ آل جو لفظ ہے آل کا معنی سمجھتے ہیں. آل کا معنی ایک تو ہوتا ہے خاندان والے اور اتباع کرنے والے بھی، جبکہ اہل جو لفظ ہے وہ خاندان والے ہوتے ہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں اہل و عیال، وہ یہ والا اہل ہے، وہ ہے خاندان. یہ آل کا معنی جو ہے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یعنی ان کی جو مطہرات، ازواج مطہرات اور ان کے خاندان کے لوگ، اور ایک اس کا معنی یہ بھی لیا جاتا ہے اتباع کرنے والے. تو دونوں معنوں میں ہے. اگر دوسرے معنی میں تصور کریں تو ہم بھی سب شامل ہو جاتے ہیں. تصور احساس کے بعد صلی اللہ کا معنی جب سوچیں تو اللہ تعالیٰ سے یوں کہیں کہ جیسے کہ رحمتوں کی بارش فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کا نام بلند کر، ان پر مہربان ہو جا، ان کے درجات کو بلند کر. آل کے دو معنی آپ سے ڈسکس کر لیے، ازواج مطہرات اور اتباع کرنے والے. دوسرے معنی لیں تو ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اب دوسری بات سوچنے کی، وہ احسانات کو سوچیں. ان کا بدلہ ہم دے سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا ان کو کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں؟ دعوت پہ بلا سکتے ہیں؟ تو کیا کر سکتے ہیں؟ درود بھیج. ماشاء اللہ. کما صلیت علی ابراہیم، کما جیسے. یاد رکھیں کا معنی بھی جیسے، کما کا معنی بھی جیسے. صلیتا جیسے تو نے رحمت بھیجی. یہ جو تا آخر میں ہے نا، تا، اس کا معنی ہوتا ہے یو تا. ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ اللہ تو نے رحمت بھیجی. صلی تھا نماز پر، صلی علی رحمت بھیج کس پر؟ علی ابراہیم. اس سے پتہ چلتا ہے اس سے پہلے رحمت بھیجی گئی ابراہیم علیہ السلام پر، اسی طرح ان پر بھی بھیج. وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر بھی بھیجی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور اتباع کرنے والوں پر.
وعلی آل ابراہیم۔ تصور احساس کے بعد ایک بات تو سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ایسی کون سی رحمت ہے جو کہ پہلے بھیجی گئی ابراہیم علیہ السلام پر، اور اب ہمیں دعا کر رہے ہیں کہ ہم یہ رحمت بھیجیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، ان کے حال پہ بھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاص طور پر رحمت بھیجی جا رہی ہے نا، اس کے بارے میں یہ ایک علماء کا تصور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمام ادیان کے باپ کہلاتے ہیں، فادر آف آل، یعنی جو الیہود ہیں، نصارہ ہیں، کرسچنز، جوز، وہ سب مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ایز دیئر پروفٹ، نبی مانتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو اس میں دعا کا یہ مقصد بھی ہے کہ اے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، یہودیوں کو، نصاروں کو، کہ یہ بھی مان لے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا نبی مان لیں۔ یہ تو ہوئی قولی بات، عملی بات پھر کیا ہوگی؟ وہ کیسے مانیں گے؟ لیکن ان کو خواب آئے گا یا کوئی بتائے گا؟ کون دعوت کرے گا؟ ہاں، اب تو عملاً بات یہ ہے، آپ اس میں بلیف رکھیں گے اور دعوت دیں گے تو یہ بات پہنچے گی۔ اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کر، یعنی اے اللہ ہمیں اس پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا کر تاکہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو جائیں۔ یہ اصل محبت تو یہ ہے نا، محبت تو یہ ہے کہ بھائی اس کے ماننے والے سب ہو جائیں تو میں جو اس کو نہیں مانتے ان تک یہ بات پہنچاؤں، اور اگر باقی لوگ مجھے دیکھ کر کہیں کہ جی ان جیسا بننا ہی نہیں ہے تو پھر کیسے دعوت پہنچے گی؟ تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے والی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ تصور احساس کے ساتھ پڑھیے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، اب انا کا معنی ہے بے شک تو، یہ ہم نے کانسیپٹ پہلے پڑھا ہے نا کہ انا، اگر ہم انا ہوں کہتے ہیں تو بے شک وہ، رائٹ، انا ہم کہتے ہیں بے شک وہ سب، انا کا معنی ہوگا بے شک تو اے اللہ بے شک آپ، یعنی ہم کہہ رہے اے اللہ تو رحمت بھیج نبی پہ، آل پہ، ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی آل پہ، آخر میں کیا کہہ رہے انا کا بے شک تو کیا ہے؟ حمیدن، ہم تعریف، حمیدن تعریف کے قابل، یعنی تو ہی تعریف کے قابل ہے، اور کیا ہے؟ مجید، بزرگی والا ہے، جلال والا ہے، پرفیکشن والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ تو ہی تعریف کے قابل ہے، تو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر دے سکتا ہے۔ یعنی تصور احساس کے بعد یوں سمجھیے کہ ہم تعریف کو کیسے ڈیفائن کریں۔ اگر میں کہوں کہ اندازہ لگانا کس حد تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتا ہے تو ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اس کا تصور یوں لیں، مثال تو بہت چھوٹی ساری ہے، اگر آپ ہوں بھوکے، سخت بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کے ایک دوست کو پتہ چلتا ہے، آپ کا مہربان ہے، وہ آپ کو ایک ٹرک کھانے کا 5 اسٹار ہوٹل سے بھیج دیتا ہے، تو آپ کے دل سے کیسے تعریف نکلے گی؟ اب اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے پہ ایسے احسانات کیے ہیں کہ جو کہ اسے بہت زیادہ ہیں، اور سب سے بڑا احسان کیا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نبی بنا کے بھیجا۔ اس وجہ سے ہم تعریف کریں اللہ تعالیٰ کی کہ اگر ہمیں یہ تعلیم نہ ملتی، یہ دین نہ ملتا، تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے بنا کر۔ تو اس کا ہمیں چنا ہے نا، تو اس کے بدلے اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کی تعریف ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے وہ اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو دعا کریں کہ میرا رول اب کیا ہے، یعنی درود پڑھنے کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بن جاؤں؟ شاگرد، کیونکہ وہ معلم تھے، تو میں شاگرد کیسے بنوں گا؟ پہلے تو دعا مانگوں گا، پھر میں اپنا احتساب کروں گا میں کتنا وقت اس کام میں خرچ کر رہا ہوں۔ دیکھیں آپ کیسے دعوت دیں گے اگر آپ، یعنی وہ کس چیز کی دعوت دیتے تھے؟ قرآن کی اور حدیث اپنے۔ تو کیا میں وقت صرف کر رہا ہوں قرآن کو سمجھنے کے لیے، یا میں مصروف رہتا ہوں؟ وقار بھائی آج کل کون مصروف نہیں ہے؟ سارے مصروف ہیں۔ تو پھر بات تو یہ نا، کون اپنا وقت نکال سکتا ہے؟ آپ الحمدللہ وقت نکال کر آئے ہوئے ہیں،
تو یہ انڈیکیشن ہے آپ نے آگے پہنچانی ہے، مخصوص وقت قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے لگائیں۔ اس کے بعد آخری سٹیپ ہے اس کو آگے پہنچانا، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے حلقے میں اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ تو اس بات کو صرف سننے کی حد تک نہ رکھیں، کوشش کریں کہ ہم اس کا حصہ بنیں انشاءاللہ۔ تو آئیے تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں، انک حمید مجید۔ سیکنڈ پارٹ یعنی درود کے دو حصے۔ پہلے حصے میں ہم نے سلامتی کی دعا بھیجی، رحمت بھیجی، اب ہم بھیج رہے ہیں علامہ بارک علی، اے اللہ برکت عطا فرما علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور ان کی آل پر۔ اور اس سے مراد جیسے پہلے سے میں ہم نے دعا کی تھی صلی علی رحمتیں، صلی میں سب کچھ شامل ہوتا ہے، برکات ایک اسپیسیفک دعا ہے۔ ہم نے درود میں بھی، ہم نے اس سے پہلے تشہد میں بھی مانگی تھی برکات ہو، اس کا مطلب تعالیٰ کی برکات کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں بار بار الفاظ سے۔ تو برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، ایک نعمت کا عطا ہونا، عطا ہونے کے بعد اس کا قائم رہنا، اور پھر اس کا ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے علاوہ اضافہ بھی ہونا، اس کو کہیں گے برکت۔ تو برکت کس چیز میں ہو سکتی ہے؟ آپ کے اعمال میں برکت کیا ہوگی؟ اعمال کی قبولیت ہوگی۔ اگر نہیں، کیسے؟ آپ کے مال کی برکت تب ہوگی اگر وہ مال اللہ کے راستے میں لگے، تب برکت ہے۔ آپ کے علم کی برکت تب ہوگی کہ وہ علم آگے پھیلے۔ آپ کی نسل کی اولاد کی برکت کیسے آئے گی؟ کہ وہ دین پر ہو اور آگے پہنچائے۔ تو برکت حاصل کرنے کے لیے کوئی پری ریکوزٹ بھی ہیں۔ تو اے اللہ برکت عطا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو، تاکہ ہم ان کے طریقے پہ چلنے والے بنے۔ کما بارکتا، جیسے کہ تو نے برکت عطا کی اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو، کما بارکتا، جیسے ہم ابھی پڑھیں گے آگے، فالتا اس کو بھی رہنے دیں، بارکتا، انتا پڑھا تھا ہم نے، تو تا جو ہے یہ بھی تیرے لیے ہے، بارکتا۔ صلی ہم نے کہا تھا رحمت، صلیتا تو رحمت کی بارش عطا کر یا برسا، بارک برکت عطا کر، بارکتا بھلائی دینے والا، بارکتا بھلائی عطا کر۔ تو جیسے کہ تو نے برکتیں عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو، وعلی آل ابراہیم، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو۔ تصور احساس کے بعد وہی بات جو پہلے ہم نے بات کی کہ برکتوں میں جیسے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں یہود و نصارہ، اسی انداز میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا شروع کر دیں۔ اس کے لیے میں نے اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ تو اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں درود ہمارا اینڈ ہوا ہے، تو اس کا درود کا جو ہمارا خلاصہ کیا ہوا، جو درود ہم پڑھتے ہیں اور دعا بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا پھر کیا مقصد کیا ہوا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک تو ہم یہ اپریسیشن بھیج رہے ہیں، احسانات کو یاد کرتے ان پہ دعا کر رہے ہیں۔ ایک بات اس طرح یاد کریں کہ آپ کے دل کے اندر ہو کہ میں اس بات کا احسان کہ میں ہدایت پر ہوں، اللہ تعالیٰ نے نبی میری امت میں بھیجا، جیسے آپ نے کہا اس امت میں سے ہم ہیں آخری امت۔ تو ایک تو وہ بات ہوئی، دوسری کیا بات پتہ چلتی ہے؟ پھیلانے کی بات ہے، ماشاءاللہ، پھیلانے کی، کہ اب ہمیں پتا ہو کہ اگر یہ دوسروں تک پہنچنا ہے تو پھر میں نے آگے اس کو پھیلانا بھی ہے۔ آپ خود ہی آ جائیں سر نام کے لیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پرفیکٹ۔ اچھا، ہم ایک دعا جو مانگتے ہیں سب نماز کے بعد، اس کو بھی اسٹڈی کر لیتے ہیں، بڑی خوبصورت دعا ہے، آپ سب مانتے ہیں نا یہ دعا؟ اچھا، آج ہم اس دعا کو اس طرح مانگیں گے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نماز میں پڑھتے کیسے، کس سپیڈ سے مانگتے ہیں اقبال بھائی؟ شوٹو شوٹ۔ اچھا، آج ہم کیسے مانگیں گے؟ ایسے، ربی پڑھ، ربی پہ رک جائیں، ربی اجعلنی، تو ربی کا مطلب اے میرے رب، جیسے اللہم کہا تھا نا اے میرے اللہ، تو ربی اے میرے رب کیا کر، اجعلنی، تو بنا دے مجھ کو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں تو بنا دے، کیا بنا دے؟ مقیم الصلاۃ، نماز پر قائم کرنے والا، یعنی ایسا شخص بنا دے جو نماز قائم کرتا ہے۔
اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یہ تو ہے، لیکن اس سے پتہ چلتی ہے کہ نماز پہ قائم رہنے کے لیے بھی اللہ کی مدد چاہیے. ہم اللہ سے نہیں تو میں کہتا میں نماز پڑھوں گا، نو ایشوز. ہم کہا نہیں اللہ تو بنا دے، تو مجھے بنا دے، میرا کمال کیا، اور میں خود کر بھی نہیں سکتا. تو اللہ سے مانگ رہے ہیں مجھے تو نماز، کیونکہ نماز اصل ہے، ٹھیک، تو مجھے بنا دے نماز پر قائم ہونے والا. اور سر مجھے نہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی. یہی سب دل چاہتا ہے دل کا کہ میرے بچے جو ہیں نماز پڑھیں. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نہیں، مجھ سے مانگو، یہ یہ چیز بھی جو ہے خود سے نہیں آئے گی. تو بنا دے مجھے نماز پر قائم کرنے والا، نماز کو قائم کرنے والا، اور میری اولاد کو بھی. اب دعا نمبر 2 آ رہی ہے، ایک دعا کمپلیٹ ہوگی. ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل، اور قبول کر، دعائی، میری دعا. یہ دعا کس نے مانگی تھی پہلی دفعہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. مجھے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں جنہوں نے کعبہ کو تعمیر کیا، ٹھیک ہے، ان کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں اے اللہ میری دعا قبول فرما. آپ دیکھ رہے عاجزی ان کے ساری کہ اللہ تو میری دعا قبول فرما. تو ہمیں بھی دعا کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. ہم کہ اے اللہ مجھے فلاں دے جو کچھ دے مجھے، اللہ میری دعا کو بھی قبول فرما. یہ ہم سیکھ رہے ہیں یہاں سے. ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں میری دعا کو قبول فرما. دعائی میں جو زیر ہے یہ میری کے لیے یاد رکھے. اچھا نیکسٹ دعا، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی. جس طرح اجعل تھا نا، بنا دے مجھے، اغفر، بخش دے مجھے. یعنی ہمیں زندگی میں چاہیے ہی کیا؟ بخشش مل جائے تو سب کچھ. یعنی ایک نمازی بن جائیں، اولاد نمازی بن جائے، اور بخشش مل جائے. اغفر ایک لفظ، اور لی کون سا ہے؟ لہو، لہم، لکا، لی، میرے لیے. تو قبول کر لے میرے لیے، یا بخش دے مجھے. اور کس کو ہم چاہتے ہیں بخشانا؟ والدین کو. بچوں کو تو بنا دیے نمازی ہیں، اور والدین کو کیا کریں؟ بخشش طلب کر لیں. تو یہ اصل میں کیا لفظ ہے؟ اور الوالدین، والدین کہتے ہیں نا دو کو، تو دونوں کو، اور آخر میں جو ہے میری، یعنی میرے والدین کو بھی بخشش، مجھے اور میرے والدین کو بخشش مل گئی. اور کس سے محبت ہے ہمیں؟ ماشاء اللہ. اور مومنین سے، وللمومنین، اور مومنین کے لیے بھی. کب چاہیے ان کو مغفرت؟ ہم سب کو کب چاہیے؟ حساب کے دن، یوم یقوم الحساب. تو کتنی خوبصورت دعا ہے. تو آج کے بعد دعا یہ مانگے سوچتے ہوئے دل میں، جیسے دعا مانگنے شروع کریں نا، انہیں اس کے جو خلاصہ کیا ہے؟ مجھے نمازی بنا، میرے بچوں کو نمازی بنا. یہ میں اعلیٰ میں دعا قبول کر لیں. دوسرا میرے والدین کے بارے میں فکر ہے، مجھے بھی بخش دے، والدین کو بھی، اور تمام مومنین کو بھی. کب؟ جس دن حساب ہوگا، نتیجے والے دن ہمیں پاس کر دیں. ماشاءاللہ. تو ہماری میرا خیال آج کے بعد نماز اگر چینج ہو گئی تو زندگی چینج ہو جائے گی. فرق پڑنا چاہیے نا. الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا لیسن کا پہلا ایسا کمپلیٹ ہوا. شروع کرنے لگے ہیں گرامر کا لیسن. آج گرامر میں ہم سٹارٹ کریں گے فعل ماضی. کیا مطلب؟ ورب. ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جتنے بھی الفاظ عربی میں آتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، فعل ہوتے ہیں، یا حرف. تو آج ہم فعل پڑھیں گے. اور ہم نے کہا تھا فعل ورب کے اندر 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں: گزرا ہوا زمانے کا، حال کا، یا مستقبل کا. ٹی پی آئی کے ذریعے ہم سیکھیں گے ٹی پی آئی کس کو کہتے ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتلائیے، دل سے مل کر. ایک دفعہ پھر، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتلائیے، دل سے مل کر. تو پھر آئے گی تبدیلی، یعنی ٹی پی آئی. الحمدللہ. 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں عربی میں: اسم، فعل، حرف. اسم ہم نے پڑھ لیے بڑی تفصیل سے، مومن، مسلم، مشرک، صالح، یہ سب اسم تھے. ان کی جمع بھی ہم نے پڑھ لی. اور ہم نے حرف بھی پڑھ لیے، لہو، لہم، لکا، ان، انہو. اب ہم شروع کر رہے ہیں فعل. فعل وہ جس سے کام ہونے یا کرنے کا پتہ چلے،
اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے. یہ ہم پڑھ چکے. ہم آ جاتے ہیں آج فعل پہ. آئیے ویلکم. عربی میں اکثر فعل, اچھا یہ جو فعل والی بحث ہے نا, آئی وانٹ یور فل کنسنٹریشن. جو پہلی مرتبہ عربی پڑھ رہے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ دس از دا کی ٹو انڈرسٹینڈنگ عربک لینگویج. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ عربی زبان کا 70% جو ہے نا وہ اسی کے ذریعے سے ہم سیکھیں گے. میں نے ایگزیکٹ نہیں, میں نے ایسے اپروکسیمیٹ کہا ہے. بتا دوں ہمارے پاس لائرز بھی بہت سارے. یہ اپروکسیمیٹ مور دین 50% آف دا ٹائم ہم وربس کو یوز کریں کسی نہ کسی انداز میں. تو جو فعل ہوتے ہیں اکثر یہ 3 حروف سے بنتے ہیں. سٹارٹنگ پوائنٹ 3 حروف سے کیا مطلب, جس طرح فا عین لام, تینوں پہ زبر لگاؤں تو کیا مانا فعالا. اگر میں فتح پہ فاتحہ فاتحہ, نصارا ضربا. آئیے صاحب مل کے یہ بولتے ہیں فعالا فتح نصارا ضربا. تو یہ ہم نے کیا 4 مختلف عربی کے فعل ہم سیکھے, ہم نے سیکھے. تو فعلا کا معنی ہوگا اس نے کوئی کام کیا. اچھا اب آتے ہیں فعل ماضی کس کو کہتے ہیں, وہ جو ہو چکا جمع ہو چکا, اور یعنی پاسٹ ٹینس. اور فعل مضارع ایک قسم ہوتی ہے جو ہم اگلی بار پڑھیں گے, وہ اس کو کہتے ہیں ایسا زمانہ جو ہو رہا ہے یا ہوگا. اردو میں کتنے زمانے ہوتے ہیں 3, ایک وہ جو ہو چکا, ایک جو ہو رہا ہے, اور تیسرا جو ہوگا. عربی میں ہم نے ان کو 2 زمانے بنا دیا صرف, ایک جو ہو چکا اور ایک جو ابھی نہیں ہوا. جو ہو چکا وہ فعل ماضی, جو ابھی نہیں ہوا فعل مضارع. یہ سارے ریپیٹ کریں, اس لفظ میں کافی دفعہ غلطی ہوتی ہے. فعل ماضی فعل مضارع, میم پر پیش ہے یاد رکھیں, مضارع مضارع. ٹھیک ہے. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا فعل مضارع میں حال بھی موجود ہے اور مستقبل بھی. پہلی بات ہم نے جو آج لرن کی فعل کے متعلق, عام طور پہ 3 زمانے ہوتے ہیں, گزرا ہوا, حال اور مستقبل. عربی میں گزرے ہوئے کو کہتے ہیں فعل ماضی, اور جو ابھی ہو رہا ہے اور ہوگا اس کو کہتے ہیں فعل مضارع. ایک تیسرے قسم کا فعل ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کسی کو حکم دینا, فعل امر, یعنی کسی کو آرڈر دینا. تو اب 3 طرح کے فعل ہم پڑھیں گے, ایک ماضی, ایک مضارع, اور جو امر ہوتا ہے اس کا زمانہ تو فکس ہوتا ہے. امر کا زمانہ کون سا ہوتا ہے, حال, کیونکہ جب آپ کسی کو آرڈر دے رہے ہیں تو اسی وقت دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. کوشچن یہ آیا ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے فعل ماضی از پرفیکٹ, فعل مضارع از امپرفیکٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو ابھی کمپلیٹ نہ ہو کام, مطلب ادھورا ہو, وہ امپرفیکٹ ہو. ہاں مطلب جو ادھورا امپرفیکٹ ہے, ادھورا اس لیے ہے کہ ابھی ہو رہا ہے یا ہوگا. اب جو چیز ہو چکی ہے اس کو چینج تو نہیں کرا. وہ کیا کہتے ہیں پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے. وہ جو ٹرانزیکشن ہو چکی ہے اس کو دوبارہ اوپن نہیں کر سکتے. کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اگر آپ سپریم کورٹ میں ہے تو پھر کر سکتے. اچھا اس میں نہیں کر سکتے, ماضی گزر گیا تو گزر گیا زمانہ. ٹھیک ہے, پاسٹ کلوزڈ. تو کلیئر ہو کہ سسٹر کو, یہ بردر کو؟ الحمدللہ. اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی, آپ کا میرا یاد ہے, ربہ ربہم ربک. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ کسی شخص کا کوئی کام کرنے کے بارے میں. جیسے فعل کا معنی ہوگا اس ایک شخص نے کوئی کام کیا. تو فعل کے متعلق ہم نے ایک بات سیکھی کہ اس میں زمانے ہوتے ہیں. ایک بات ہم نے یہ سیکھی کہ اس کا جو ماضی ہے وہ پرفیکٹ ہے, اس کو فعل ماضی کہتے ہیں, اور جو نہیں وہ فعل مضارع. تیسری بات آج سیکھیں یہ کہ جب بھی کوئی فعل ہوتا ہے اس فعل میں کام کرنے والا بھی موجود ہوتا ہے, کیونکہ کام ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ کوئی کام کرنے والا نہ ہو. تو جب آپ کو کوئی فعل بتائے, آپ اس کے بارے میں مجھے 2 باتیں بتائیں. ایک تو بتائیں اس کا معنی کیا ہے, اور ایک بتائیں کون کر رہا ہے. تو اس فعل کے اندر یہ لکھا ہوا ہوگا, اس کے اندر ایک کوڈ ہوگا.
کوڈ موجود ہوگا. آج ہم وہ کوڈ سیکھیں گے کہ فعل ہم دیکھیں ہمیں پتہ چل جائے کہ اس میں کرنے والا کون ہے. اچھا اب جب میں کہتا ہوں فعلا, یہ اشارہ کریں فعلا کا, جیسے ہوا کا اشارہ کیا تھا رائٹ کی طرف اور بالکل پیرلل ٹو دا گراؤنڈ اور اپنی دائیں طرف. اور امیجن کریں, تصور میں لے کر آئیں کہ ایک شخص ادھر دور کھڑا ہوا ہے دیوار کے پیچھے, ایک شخص کھڑا ہے. امیجن کر سکتے ہیں ایک بندے کو کھڑا ہوا, مرد کھڑا ہوا ہے, اور ایک امیجن کریں 8 فٹ کا ہے اور لال اس نے چوغا پہنا ہوا ہے. اب تو آگے امیجن آپ کے ذہن میں بات تو آئے گی نا. ادھر ایک بندہ بیٹھا ہے, اس کو سوچے کہیں فعلا, اس نے کیا, اس کے ہاتھ میں کچھ ہے, اس نے کیا. فعلا, اس ایک نے کیا. اس کا مطلب فعلا کے اندر ہمیں 2 باتیں پتہ چلی, ایک تو کوئی کام کیا اور ایک کس نے کیا, اس نے کیا. وہ جو ادھر, یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے کہا تھا جب ہوا ہم سیکھ رہے تھے, کسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, کسی سے گفتگو کرتے ہیں یا خود. اب یہ کسی کے بارے میں ہے, وہ شخص جو ہے نا موجود ہے غیب میں ادھر کہیں, بولے فعلا, اس نے کیا. فعلو, ان سب نے کیا ادھر ہی. فعلو, یوں سوچے 4 بندے کھڑے 8 فٹے اور انہوں نے لال چوکے پہنے ہوئے ہیں. فعلو, فعلا, فعلو, فعلا, فعلو, سامنے آ جائے. فعلتا, تو نے کیا. فعلتا, تو نے کیا. فعلتو, میں نے کیا. فعلتا, تو نے کیا. فعلتو, میں نے کیا. فعلتم, تم سب نے کیا. فعلنا, ہم سب نے کیا. آئیے پھر سے کرتے. فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. میں اشارے کرتا ہوں, آپ بولیے. ماشاء اللہ. کون کرنا چاہے گا یہاں پہ آ کے کوشچن؟ سر بتائیں. اس کا ہم اگر دیکھیں اس نے کیا, اس کو ہم سمجھیں گے کہ he did یا he has done it. he did. has done کے لیے ہم ایک اور چیز استعمال کریں گے. he did, اس نے وہ کر چکا. he did نہیں, وہ ہم اس کو پڑھیں گے تھوڑی دیر کے بعد. اس کے اندر 2-3 ویریشنز آئیں گی. وہ کر چکا, وہ کر رہا ہے, وہ کرتا تھا. ابھی ہم ایک جنرل ٹرم کر رہے ہیں, اس نے کیا. he did, کیا کیا؟ جو بھی اس میں کام کہہ رہے ہیں. اگر ہم کہیں نصرہ, اس نے مدد کی, تو کیا مانا ہوگا؟ he helped, اس نے مدد کی. رائٹ. سو کون کرنا چاہے گا یہ فعلا؟ ماشاءاللہ. آپ کا نام ہے آدم؟ ہو یاد ہے, پہلے ادھر بیٹھے ہوئے تھے آپ. کوئی بات نہیں, چلے جی. فعلا, ایک سیکنڈ, جب یہ غلطی کریں آپ ان کو پکڑ لیں. آلو, اوکے, یہ انگلی ہے نا آپ ساتھ. فالتا, پھر سے فعلا, فعلو, one more time. ماشاء اللہ, ایکسلنٹ. اور کون آنا چاہے گا؟ سر میدان میں آ جائیں. نہیں, کوئی اور, کوئی نیا چہرہ. سر دیکھیں یہاں اگر کریں گے نا ساری زندگی یاد رہے گا. سر آج میرے دائیں ہاتھ پہ آپ ہیں, آ جائیں سر. چلو فعل, فعل, پھر سے
ماشاء اللہ. ون لاسٹ, ایک دفعہ اور, ایک کیا نہیں صاحب, آ جا آ جا. کیا نہیں صاحب ہے اصل بچہ کیا ہے, میں ٹھیک ہے. مشکل صرف اس میں ایک ہی ہے, مشکل ایک ہی ہے, اس کو پکا کر لیتے ہیں. سب سے فالتو شخص کون ہے, ذرا بتائیں مجھے. ہاں فالتو کون ہے, عربی میں کیا لکھا ہے؟ نہیں پھر سے پڑھے, فعلا فعلو فالتا. اب کون ہوا فالتو شخص, کون ہوا فالتا؟ اب کریں فعلا فالتو. ماشاء اللہ. یعنی صاحب نے فائنلی کہہ دیا فالتو, مشکل سے کہا. اینی وے, اچھا اب یہ ہمیں یاد ہو گیا فعلا فالو, تو ہمیں عربی کے 9000 الفاظ اس پیٹرن پر آئیں گے ماشاء اللہ الحمدللہ. تو آئیے اب کوشچن آنسر کرتے ہیں, میں پوچھوں گا آپ جواب دیں گے. حل فعلا کا معنی کیا اقبال بھائی, حل فعلا کیا اس نے کیا, جواب میں کیا ہوگا نعم فعلا. میں پوچھوں گا آپ جواب دیں, حل فعلا, حل فعلو, حل فعلتا. ماشاء اللہ, فعلتا کا جواب حل فعلتا, حل فعلتم. ماشاء, ایسے کریں دو کی جوڑی بنائیں, آپس میں کوشچن آنسر کریں. چلیں ٹوین پیئر شیئر پوچھیں, اشاروں کے ساتھ. ایکسکیوز می سر, حل فعلا کیا ہوا, یہ اس نے کیا کیا, کیا اس نے کیا. حل کا مطلب ہے اس کوشچن. صحیح, تھینک یو سر. کلاس, جب میں کلاس کہوں تو واپس متوجہ ہو جائے بیٹا. اچھا اب دیکھیں فعلا کا مطلب تھا اس نے کوئی کام کیا, ایسے بہت سارے. حل کیا اس نے کیا. اچھا اگر میں کہوں فعلا اس نے کیا, تو ایک نیا ورب فتح, اس کا مطلب ہوگا اس نے کھولا, اور جعلا اس نے بنایا. دیکھیں اگر فعلا تھا اس نے کیا, فتح اس نے کھولا, تو فتح کیا ہوگا, ان سب نے کھولا. اور فتح تھا, فتح تو فتح تو فتح, اس کا مطلب آپ کو نیا ٹیبل یاد ہو گیا. جی اسد اللہ سر بتائیے. ریز ہینڈز, ہاں تو سب نے ریز ہینڈ کر کے جواب دینا ہے. تو فتح کا معنی کون بتائے گا, اس نے کھولا, اور اشارہ کیا ہے اس کا ماشاءاللہ. تو ہم نے 3 فعل سیکھے, فعلا, فتح اور جعلا. جعلا عربی کا لفظ ہے, اس نے بنایا. اردو کا لفظ بھی ہے, نہیں اردو میں کیا سیکھے, جال ہوتا ہے, جال سازی نہیں سیکھی, ہمیں کیا پتا, ہم نے کبھی کسی نے جال سازی کی. ہاں تو اگر اینڈ پہ ٹائم ہوا تو مجھے یاد کرائیے, میں آپ کو سٹوری سناؤں گا. ٹھیک, اگر نہیں اینڈ پہ کوشچن نمبر, اچھا ٹھیک ہے اوکے. تو فعلا اور جعلا میں کتنا فرق ہے, کوئی خاص فرق نہیں. دیکھیں فعلا کے جو 3 لیٹرز تھے وہ فا عین لام تھے, جعلا کیا ہے جیم عین لام. تو اس طرح یہ سارا پیٹرن بن جاتا ہے. دیکھیں فعلا کے ساتھ فعال, صرف میں جیم چینج کیا میں نے تو سب چینج ہو گیا ماشاءاللہ. آئیے پھر جعلا کا ٹیبل کرتے ہیں. جعلا, جعلو, جعلتا,
دیکھیں ایک رائم ہونا چاہیے, اکٹھے بولنا ہے صاحب. جب میں اشارہ کر لوں اس کے بعد آپ بولیں, میرے بعد آپ نے میرے بولنے کے بعد بولنا ہے, ٹھیک ہے. جعلا, جعلو, جعلتا, جعلتو, جعلتم, جعلنا. اب میں جب اشارہ کروں گا پھر آپ بولیں گے, صرف اشارہ دیکھنے کے بعد. ماشاءاللہ یاد ہو گیا, ایک دفعہ پھر کریں گے, چلیں پھر کریں. ماشاءاللہ, پکا یاد کر لیا آپ نے. اسی انداز میں کوشچن, حل جعلا کا معنی کیا ہوگا نصر اللہ بھائی؟ کیا اس نے بنایا؟ ٹھیک ہے, تو حل جعلا کیا جواب ہوگا؟ جعل. حل جعلو, حل جعلتا, حل جعلتم. ماشاءاللہ. حل جعلا, حل جعلو, حل جعلتا, جعلتم, حل جعلتم. اس کا مطلب ہے یہ جعلا بنانے کو کہتے ہیں. ہم نے اس سے ملتا جلتا لفظ آج ایک سیکھا تھا, اجعلنی, بنا دے مجھ کو. تو وہ والا ابھی نہیں آیا, اسی میں سے نکلے گا انشاءاللہ. جی سر. اچھا کہہ رہے ہیں دو چار, مطلب فضل صاحب, کیا نام ہے فضل بھائی؟ ہاں فضل بھائی, آپ میرے ساتھ جو ہے نا فتح کا ٹیبل جو ہے نا سر انگیج کر, وہ اپنی انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اچھا چلے سارے مل کر فتح بھائی, فتح ہو, فتح, فتح تو, فتح تو, فتح. فضل بھائی کو آگے لیں, یہ کرسی آگے لیں. چلے بیک بینچر کو بیک بینچر پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. نقطہ تعلیم آج کا کیا ہے دیکھتے ہیں. ذکر کے بارے میں, کہ اس حدیث کو دیکھتے ہیں, ذکر کے بارے میں پتہ چلے گا. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام کے احکام تو بہت سارے ہیں, بس مجھے ایک ایسی بات بتا دیں جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, تیری زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر تر رہے. در لینے کا مطلب یہ ہے کہ جاری رہے, رکے نا, جاری رہے. تو آج کے بعد انشاءاللہ ہم نے ایک ذکر سنا, صبح پڑھا تھا, کیا تھا وہ؟ درود, درود والا ذکر بھی. ٹھیک, تو قرآن مجید بھی ذکر ہے. تو قرآن مجید کو پڑھنا جو ہے یہ ذکر ہے. دھیمی آواز میں پڑھیں, تھوڑا سا اونچا پڑھیں, تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد رہے گی. تو ہمارا آج کا دوسرا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ذکر کرنا ہے زبان سے, ذہن سے نہیں, زبان سے. کیونکہ زبان کا ذکر جاری رہتا ہے, ذہن کا ذکر جو ہے نا, جیسے ہی کوئی دیکھیں گے اور چیز تو ادھر سے ادھر چلا جائے گا, ادھر سے ادھر چلا جائے گا. تو اپنا ذکر جو ہے کسے زبان سے کریں, کانشیسلی کریں. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا لیسن آج کا مکمل ہوا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری ریکویسٹ ہے کہ جو کلاس میں ہمارے فزیکل کلاس اسٹوڈنٹس جو ہے نا, وہ آپس میں گفتگو نہ کریں, لیکن ان کو گفتگو کرنا جو ہے دھیمے الفاظ میں, اس بات کی پہ دلیل ہے کہ وہ واقعی اسٹوڈنٹس ہیں وہ. تو ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ تو میں واقعی ٹیچر بن جاؤں تو پھر اچھے نہیں. ابھی آج ہم سبق نمبر 10A میں ہم دعاؤں کی باتیں کر رہے تھے. آئیے اپنے آپ کو نا ذرا واپس لے آئیں کلاس کے ماحول میں. آن لائن اسٹوڈنٹس اس لحاظ سے لگتے ہیں زیادہ سیریس ہے, ادھر سے نہ کوئی شور شرابے کی آواز آتی ہے, زیادہ سیریس ہم تو ادھر سے چل گئے ادھر آئے, وہ تو گھر
نہیں نہیں आप ज्यादा सीरियस नहीं, वो ज्यादा सीरियस है। سر آپ لوگ سیکھیں گے بھی زیادہ. جی سر 28 کلو میٹر سر 30 किलोमीटर सर दूर। سر آپ تو ادھر آ کے بیٹھے ہیں سر. دیکھیں بات یہ ہے, یہ تو دلوں کی بات ہے. تو 28 کلو میٹر سے 30 کلو میٹر سے بھی آتے ہیں. مجھے یاد آ گیا اپنے کیا نام ہے, فضل زعفران بھائی, یہ بڑی دور سے آتے ہیں اور آتے بھی بائک پہ آتے ہیں. ये तो सीधा आना के हज़ार है। سر کلاس شروع کر لیں. اسسٹنٹ ٹیچر میں نے آپ کو اس لیے بلایا, بنائے ہوئے ہیں, چپ کریں. اوکے, سو اب اپنا جو ہے نا بیک ٹو آر کلاس اور بیک ان نماز. نماز میں ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا وہ دعائیں جو ہم نماز کے اندر مانگتے ہیں سلام سے پہلے. سلام پھیرنے کے بعد بھی ہم کچھ دعائیں مانگتے ہیں, رائٹ. تو آئے آج ہم سبق نمبر 10 میں ان دعاؤں کے متعلق بات کرتے ہیں اور ایک دعا لیتے ہیں جو ہم نماز کے بعد مانگا کریں. اگر نہیں مانگتے تو آج کے بعد اس کو معمول بنا لیں انشاءاللہ. تو آئیے سب مل کر دعا مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. پھر سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جی اقبال بھائی. سر یہ اس میں پہلے دنیا کیوں مانگی ہے, پہلے آخرت کیوں نہیں مانگی؟ تو کیونکہ آخرت میں جانے سے پہلے دنیا سے گزر کے جانا پڑتا ہے. دنیا کو سکپ کر کے آخرت نہیں پہنچ سکتے, اس لیے دنیا پہلے آ گئی. جی سر. ہاں جی, اس کو قرآن میں عاجلہ بھی کہتے ہیں. عاجلہ کیا ہوتی ہے؟ جلدی آنے والی. تو انسان جو ہے نا عاجلہ کی درخواست پہلے کرتا ہے, بلکہ کچھ تو ادھر ہی گم جاتا ہے, آگے مانگتا ہی نہیں ہے. قرآن میں اس آیت سے پہلے پڑھے نا تو پتہ چلتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا کی دعا کرتے ہیں, آخرت کی کرتے ہی نہیں ہے. وہی مل رہا ہے. دنیا میں تو اللہ سب کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میری عطا جو ہے نا وہ روکی نہیں جا سکتی. ہاں اولائی وہاں اولائی, ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی, سب کے لیے, چاہے مشرک ہو یا سب کے لیے, دنیا میں سب کے لیے. ٹھیک ہے. ربنا کا معنی سسٹر نے بھی پوچھا تھا ابھی. ربنا کا اے ہمارے رب. اگر آپ کو کوئز میں کوسچن آئے, کوئز کا ربنا ترجمہ یہ نہیں لکھنا اے ہمارے. ربنا کا معنی ہمارا رب. ربنا کا معنی ہمارا. ربنا کا معنی اے ہمارے رب. اس کا مطلب ہے اس ربنا سے پہلے یہاں پہ یا چھپی ہوئی ہے. یا کہتے ہیں نا اے, لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن انڈرسٹوڈ ہے. یہ عربی کا ایک طریقہ ہے کہ کئی جگہ پہ یا کو چھوڑ دیتے ہیں, اور یہ زبر جو ہے نا اس بات کی دلالت ہے کہ اس سے پہلے یا موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو سورہ کاف میں دونوں طرح سے آتا ہے, ربنا بھی آتا ہے ربنا بھی. تو کیسا ہوم ورک رہے گا, تلاش کریں ربنا اور ربنا قرآن میں سے, اور اس کا ترجمہ دیکھیں تو پکا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ربنا آتینا, دو ٹکڑے. آتی کا معنی دے, نا کا معنی مجھے. دیکھیں نا ہمیں, ہمیں, اور ایک کے لیے کیا ہوتا ہے نی. تو اگر میں کو آتی نی تو کیا مانو گا, اور آتی نا, ماشاءاللہ اس کا مطلب کلیئر ہو گیا. سو ربنا آتینا, ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں دے ہمیں, اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں. تو مانگنے کا کیا انداز ہونا چاہیے, دل سے بھیک مانگتے ہوئے, اور یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے چاہیے, مجھے ضرورت ہے. مطلب یہ ہے کہ سر ایسے مانگیں کہ جیسے کوئی سگنل پہ بھکاری حاجی سے مانگتا ہے. اور سر سگنل والے تو نکلی ہوتے ہیں اقبال بھائی, سگنل والے تو نکلی ہوتے ہیں نا, اصلی. بہت عاجزی سے مانگتے ہیں نا بندے کا پھر بھی دل آ جاتا ہے. چل اینی وے, آتنا فی دنیا, دنیا میں دیکھ کیا دے حسنہ. اچھا دنیا جو لفظ ہے یہ کیسے بنا؟ اکبرہ, اکبرو کا معنی ہوتا ہے زیادہ بڑا. اس کی مونس ہوتی ہے کبرا, زیادہ بڑی. اور اگر میں کہوں
اصغرا تو زیادہ چھوٹا، اور صغرا ہوگا زیادہ چھوٹی، یعنی یہ مؤنث ہے. اور اگر میں کہوں ادنا، اس کو کہتے ہیں ادنا، اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ حقیر. تو دنیا کیا ہوگی؟ مؤنث حقیر کی. اس کا معنی ہے دنیا کا ایک مطلب ہے حقیر، یہ دنیا حقیر ہے. ایک اور معنی دنیا کا ہوتا ہے نزدیک. دنیا نزدیک بھی ہے. کس سے نزدیک ہے؟ آخرت کے مقابلے میں نزدیک ہے. تو اب یہ ہم نے کیا سیکھے؟ مذکر اور مؤنث. تو آپ کے آج کے ہوم ورک میں آ سکتا ہے مذکر مؤنث کے اعتبار سے ان کو الگ کریں. تو یہ مذکر ہے اکبر، اصغر، ادنا، اور کبرا، صغرا دنیا مؤنث ہے. کیسے یاد کریں گے اس کو اسد بھائی؟ اس کے آگے پھول لگا ہوا ہے، یاد رکھیں، یہ یاد کرنے کی نشانی ہے. رائٹ؟ جی جی، ٹیسٹ میں بھی آئے گا. اے ہمارے رب عطا کر ہمیں فی دنیا، دنیا میں. دنیا قرآن کریم میں 115 مرتبہ آیا یہ لفظ، اور آخرت کتنی مرتبہ آیا؟ وہ بھی 115 مرتبہ. ماشاءاللہ. دنیا میں ہمیں کیا مانگتے ہیں؟ حسنہ. حسنن کی جمع حسنہ، اور حسنہ کی جمع حسنات. ہم نے سیکھا تھا نا، الف اور تا لگا دیتے ہیں. مسلمات، حسنات. اب تصور احساس کے بعد میرا کوشچن یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ یہ تو آسان ہے. کس طرح کی بھلائی؟ رب کا معنی کیا تھا پہلے؟ رب کا معنی تھا ہر طرح کی ضرورت پورا کرنے والا. دنیا کی حسنات میں کیا ہیں جی؟ کیا مانگتے ہیں آپ؟ صحت، تندرستی، مال. مال نہیں مانگتے؟ نوکری، اولاد، صحت، مقام، تو سب مانگ سکتے ہیں نا. اچھا دوست. لیکن یہ کہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا وہ چیز جو آخرت میں آپ کے کام آئے. جو بھی اولاد آپ کے آخرت میں کا اولاد مانگے. مال کو اگر آپ صحیح استعمال کریں گے تو اس کو بھی مانگیں. یعنی ہر وہ چیز جو آپ کے لیے حسنہ آخرت میں بنے وہ دنیا میں مانگنی چاہیے. اور ہمیں ہر چیز مانگنی چاہیے، خاص طور پہ فائدہ مند علم، اچھا اخلاق، تربیت، امن، سکون. وہ چیز حسنہ ہو نہیں سکتی جو آپ کی آخرت کو برباد کر دے. چیزیں وہی ہے، دولت ہے، وہ آپ کے لیے حسنہ بھی بن سکتی ہے اور حسنہ نہیں بھی بن سکتی. اچھا، اب اپنا احتساب کریں. اب تک جو مجھے نعمتیں ملی ہیں، جو میں نے دعائیں مانگی تھیں، ان کا استعمال کیا ہے؟ اپنی دنیا کی دوڑ کو دیکھ لے کدھر جا رہی ہے. کیا آپ مطمئن ہیں؟ کیا آپ ہر چیز آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہے ہیں؟ آج ہی پلان بنائیں. آج کے بعد جو کام بھی کریں اس میں آخرت کی بھلائی کا سوچیں. دنیا میں تو ملے گی، اگر آخرت میں نہ ملی تو کیا فائدہ؟ دنیا میں تو ختم ہو جانی ہے. صرف وہی کام جو دنیا کے لیے آپ کر رہے ہیں آخرت کی نیت سے کریں گے، دنیا میں بھی بھلا اور آخرت میں بھی بھلا. الحمدللہ. تو آئیے تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. وا کا معنی اور، فی ہم پڑھ چکے، میں، الآخرہ. آخرہ، آخرہ. اچھا اس میں بات یاد رکھیے، آخرہ کے نیچے زیر ہے، آخرہ. اگر آخرہ پڑھ لیں نا زبر کے ساتھ تو معنی ہوگا دوسرا کوئی، ادر. تو یہ غلطی نہیں کرنی. آخر ہوتا ہے لاسٹ، اور آخرہ مؤنث ہے آخرہ. تو آخرت میں بھی ہم بھلائی مانگ رہے ہیں، حسنہ. اچھا اب کوشچن یہ ہے کہ آخرت کی بھلائی کیا ہوتی ہے؟ جب آپ مانگتے ہیں تو آخرت کا کیا تصور میں لے کر آتے ہیں؟ آخرت میں کیا چاہیے؟ وہاں بھی دولت اور گاڑی چاہیے، یہ کیا جنت چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، شفاعت چاہیے. شفاعت کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم. شفاعت تب ملے گی کہ ہم وہ اعمال بھی کریں گے تو شفاعت آئے گی. لیکن اللہ کے نبی نے تو کہیں گے، یہ بھی کہیں گے کہ اے میرے رب، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوا تھا. یہ بھی سوچ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائے. تو آخرت میں کیا مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، جنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، اور ہمارے گھر والے، دوست، احباب، ہم سب جنت میں اکٹھے نہ جائیں جس طرح ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دن جنت میں بھی ایسے اکٹھے ہوں. فرق یہ ہوگا چائے کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا، فرشتے لے کے آ جائیں گے انشاءاللہ. تو وہ ہائٹ ہی ہوگی انشاءاللہ. سب سے بڑھ کر ایک حسنہ پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار.
اس دنیا میں جو ہمارا سب سے قریبی دوست ہوتا ہے اس کو دل کرتا ہے نا جا کے اس سے ملاقات کرنے کا, ایسے ہی ہے. تو وہ چیز ہمیں انشاءاللہ ہمارا جو اینڈ ہے نا وہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے نا بار بار اے اللہ ہمیں نصیب فرما. اب آ جاتے ہیں کہ یہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی سے بچنا بھی ہے. واقعنا عذابنا, یہ واقعنا کتنے ٹکڑے ہیں, کتنے ٹکڑے ہیں آپ کے خیال میں؟ واقعنا, ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے عربی میں جو قی ہے یہ پورا جملہ ہے, بچا. یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ اور بچا ہم کو, نہ ہمیں, یعنی ہمیں بچا اور ہماری فیملی کو بھی بچا, ہم چاہ رہے ہیں. لیکن پہلے تو اس میں سب شامل ہو گئے نا, بچا ہمیں. اس کا مطلب بچنے کی ضرورت ہے تبھی اللہ سے مانگ رہے ہیں, رائٹ. اور کیا مانگ رہے ہیں؟ عذاب. کون سا عذاب؟ النار, آگ کا عذاب. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ آگ میں جائیں گے ہی جائیں گے, ہمیں بچا لے, بچا لے. اچھا, اب بات سوچنے والی یہ تصور احساس کے بعد کہ اس میں انتباہ ہے کہ سب کو فیلنگ ہو رہی ہے. انتباہ کس کو کہتے ہیں؟ خبردار ہو, وارننگ, بی ویئر, وارننگ کہ ایک تو مانگ رہے ہیں, حسنات مانگ رہے ہیں, لیکن یاد رکھو یہ بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں عذاب سے بچا لے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ گناہ گار مسلمان بھی تو ہوگا, اس نے بھی جنت میں جانا ہے, لیکن وہ صفائی کے بعد جائے گا. دیکھیں جنت میں ہم جائیں گے صاف ستھرے ہو کر. یہ صفائی کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم استغفار کریں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی مشکلات کو اگر ہم ثابت قدمی سے سہتے ہیں تو اس سے بھی گناہ دھلتے ہیں, صبر سے. پھر آگے موت کی مشقت ہے, قبر و حشر, تمام لیولز ہیں جہاں پر آپ کے گناہ بخشے جاتے ہیں. اگر مزید گناہ بچ گئے تو اللہ نہ کرے آگ میں نہ ڈالے جائیں. تو اس لیے کوشش کریں, دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ وہ نوبت ہی نہ آئے. وہاں جو ہمارے اعمال اکٹھے ہوئے ہیں نا, اگر کسی سے ہم نے زیادتی کی ہے نا وہ بھی ہم سے اس دن چھن جائیں گے, ٹھیک. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں, استغفار صفائی کا آسان ترین طریقہ. کب استغفار کرنا چاہیے؟ ہر وقت نا. اور کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہمیں استغفار کیوں کرنا چاہیے؟ جی وہ بھی نہیں, جو بندہ گناہ نہیں کرتا فرض کی, جو اگر استغفار کرو گے تو. اچھا, اب یہ باتیں ساری تو علمی بحث ہے, ٹھیک ہے, لیکن دل میں یہ کیسے کیفیت جاگے کہ مجھے استغفار کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ اقبال بھائی, مطلب یہ ہے کہ میں جتنے مرضی اچھے کام کرتا ہوں وہ اس لیول کے کر ہی نہیں سکتا. ہم جب جاتے ہیں باتھ روم میں نکلتے ہیں تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ غفرانہ کا, بخشش کی. تو کیا گناہ کر کے آتے ہیں باتھ روم میں؟ بتائیں جی, کیوں بخشش مانگتے ہیں باتھ روم سے نکلتے ہوئے؟ آن لائن بتانا چاہے گا کوئی آن لائن اسٹوڈنٹس میں سے کہ جب ہم غفرانہ کا کہتے ہیں تو کیا تصور ہونا چاہیے نکلتے ہوئے باتھ روم سے؟ اچھا, اب یہ سوچ کی بات ہے. جی ڈاکٹر ہمارا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, ہماری آن لائن اسٹوڈنٹ ڈاکٹر ہمارا. جی السلام علیکم سر. بلاؤں سے پناہ مانگتے ہیں؟ نہیں, ہم مغفرت مانگتے ہیں نا مغفرت مانگتے ہیں نکلتے وقت, واش روم میں, واش روم سے نکلتے ہوئے. جنات سے اور بلاؤں سے. وہ تو اندر جاتے ہوئے کہتے ہیں, یہ تو پناہ مانگتے ہیں. ہاں جاتے ہوئے پناہ مانگتے. واپسی میں کیا بخشش کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے مانگتے ہیں کہ تنہائی میں کوئی گناہ نہ ہو گیا ہو. اچھا چلیں, سسٹر کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ایک بہت اچھا جواب دیا نا ماشاءاللہ کہ ہمیں, لیکن ہم بخشش مانگ رہے ہیں نا, تو
لیکن بخشش مانگنے کا مطلب یہ کچھ ایسی بات ہم نے کی ہے جس کی ہم بخشش مانگ رہے ہیں, وہ کیا چیز ہے؟ سسٹر صدف بتانا چاہیں گی, ایک منٹ سسٹر صدف کو بتانا. جی سسٹر صدف مائک کو ان میوٹ کیجئے. سسٹر صدف آپ کا ہینڈ ریز ہوا, مائک کو ان میوٹ کیجئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر, کیونکہ واش روم ایک ایسی ناپاک جگہ ہے کہ جہاں پہ جو ایسی مخلوق ہوتی ہے, تو پھر ہمیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں واپس باہر آنے پہ وہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائیں, تو ہم پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ خبیث جنوں اور جنیوں سے. نہیں, وہ تو اندر جاتے ہوئے مانگتے ہیں, واپسی پہ تو غفرانہ کا کہہ رہے ہیں, بخشش کی بات کر رہے ہیں. جی سسٹر عبیر. یعنی کہ کوئی ہم سے کچھ نہ چاہتے ہوئے کوئی گناہ نہ سرزد ہو گیا ہو, اس وجہ سے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں واپس. اچھا چلیں, شاید اس لیے کیونکہ ناپاک جگہ ہوتی ہے اور وہاں ہم اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں, تو جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم معافی مانگتے ہیں. یہ جس نے بات کی یہ آنسر تھا. تھینک یو سسٹر عبیر نے. میں شیئر کرتا ہوں. بات سوچنے کی یہ ہے کہ جو بندہ ہمیشہ ذکر کرتا ہے نا, اس کو اس بات کا احساس کہ جی میں اتنا عرصہ واش روم میں رہا اور ذکر نہ کر سکا, اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں تیرا ذکر نہیں کر سکا. تو استغفار کا پہلو بھی یہ ہے کہ آپ جتنے بھی نیک اعمال کریں ان میں کمی رہ جاتی ہے, اس لیے استغفار ہے کہ اللہ جو میری وہ کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کر دے. ہمارے جو ہم غلطیاں کرتے ہیں ان کی سلیٹ کو صاف کر دینے کو کہتے ہیں. اب غفرہ جو لفظ ہے نا, استغفار, وہ ہوتا ہے کسی کو ڈھانپ دینا, یعنی کسی کو کور کر دینا. تو یہ ہمارے گناہ ہے نا, اے اللہ ان کو جب کور کر دے, کور کر دے اس کا مطلب ہے یہ اس پیمانے میں نہیں آئیں گے, تولے نہیں جائیں گے, یعنی چھپ گئے, یہ غفرہ ہے. ٹھیک ہے. اس سے بڑھ کر بھی ایک طریقہ کار ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اگنور کر دے. وہ ہم آگے پڑھیں گے چل کے, یعنی وہ غفرہ بھی نہیں ہے, اس سے بھی ایک نیکسٹ لیول, لیکن نیکیوں سے بدلے جا سکتی ہیں. تو دیر آر مینی ویز. تو یس بخشش تبھی ہو سکتی ہے جب آپ صاف ہو, اور جب آپ جاتے ہو آپ کرتے ہوتے ہو تو اس لیے بخشش کرتے ہو کہ جو میرے گناہ ہیں مجھے کلین کر دے تاکہ میں جاؤں, تاکہ جنت میں, ایگزیکٹلی جنت میں استغفار ہوگا تو آپ جنت میں جائیں گے. رائٹ, پرفیکٹ. جی سسٹر کوشچن. جی بالکل سسٹر صحیح کہہ رہی ہیں. سسٹر نے حدیث کا ریفرنس دیا ہے, جب وہ قبر کے نزدیک سے گزرے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو کہا کہ اس کا عذاب اس کی وجہ جو ہے کہ وہ چھینتے جو تھی پیشاب کی, اس سے وہ بچتا نہیں تھا. تو اس میں بھی غفرانہ کا ہمیں بخش دے. تو یہ جتنے بھی ذکر ہے پنشمنٹس کا, ان سے ہم بخشش کی دعا مانگتے ہیں. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, مجھے نیک اعمال کی توفیق دے, اور مجھے آگ سے کے عذاب سے بچا لے. اچھا, اس کو ذرا ہم ریوائز کر لیں گے. یہ جو لکھا ہو نا 100 مرتبہ, یہ اردو کی ٹرانسلیشن ہے. عربی میں عام طور پہ 70 کا لفظ آتا ہے, 70 کا یعنی بے شمار. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 70 ٹائمز یا 100 ٹائمز. تو اردو میں ہم کہتے ہیں 100 مرتبہ, یعنی بے شمار. اس کو 100 کی بجائے بے شمار تصور کریں. تھینک یو فار پوائنٹنگ آؤٹ. 100 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گن کے 100, یعنی بے شمار, مینی ٹائمز. تو اس کے ساتھ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. نہیں, ابھی ایک اور بات ہے. ایک ہم نے دعا پڑھنی ہے, یہ ایک تو ربنا آتنا ہے نا, ایک اور دعا ہے جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں, اور اگر آپ نہیں پڑھتے تو آج کے بعد انشاءاللہ آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں, گارنٹیڈ. وہ کیوں؟ اس دعا کی اہمیت سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اپنے ایک صحابی کو, لیکن سکھانے کا انداز کیا تھا؟ سکھانے کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا. امیجن کریں کہ میں اسد اللہ کا ہاتھ پکڑتا ہوں, کہ مجھے اس سے محبت ہے, محبت کا اظہار ہے, اپنی طرف کھینچتا ہوں اور پھر قسم کھاتا ہوں, اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اس کا اظہار اپنی زبان سے بھی کرتے ہیں.
پھر کہتے ہیں میں تجھے وصیت کرتا ہوں. کیا وصیت کرتا ہوں؟ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا نماز کے بعد پڑھنے سے. اس کے بعد تو کبھی نہیں چھوڑیں گے ہم. اچھا دعا بھی کیا ہے؟ مشکل سے 7 الفاظ ہیں. آئیے سمجھتے ہیں. اللہم، اے اللہ. انی 2 ٹکڑے ہیں. انی جس طرح اجعلنی تھا. انی مدد کر میری. اللہ کس چیز ہے مدد کر؟ اعلی ذکری کا، تیرا ذکر کرنے پر، تیرا یاد. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے بھی اللہ کی مدد چاہیے. ویسا مجھے بتائیں کئی دفعہ آپ کو بہت سی دعائیں یاد کی ہوئی ہیں، کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے، صبح اٹھتے ہوئے، رات کو سوتے ہوئے بھول جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے. وہ شکر کا یعنی میری مدد کر کے میں تیرا شکر ادا کر سکوں. سبحان اللہ. شکر اس کا مطلب ہے کرنا آسان نہیں ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے. وہ حسن عبادت اور تیری اچھی عبادت کرنے کی. اقبال بھائی ابھی تو ہم نے نماز پڑھی ہے، پھر ہم کہہ رہے ہیں اس سے اچھی بات. اس کا مطلب ہے جو میں نے اب پڑھی ہے نا نماز، اس سے بہتر پڑھوں اگلی. There is always room for improvement. اور عبادت سے مراد صرف نماز کے اندر نہیں، نمازوں کے درمیان جو میں موجود ہوں وہ بھی میری عبادت تصور ہو انشاءاللہ. تو تصور احساس کے بعد مختلف احساسات آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں. شکر کے بارے میں یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کچھ چیز قرآن میں بتا دیتے ہیں وہ ڈیفینیٹ ہے. اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ میرے کم ہی بندے ہوں گے جو شکر گزار ہوں گے، کم ہی ہوں گے لیکن ہوں گے ضرور. تو فوری دعا کرے اللہ مجھے ان میں شامل کر دے جن کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیسے کریں گے مجھے بتائیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک تو آپ 100 مرتبہ شکر شکر شکر، لیکن کوئی اور طریقہ بتائیں. عمل سے کون سا عمل؟ اور سر کوئی ایسا بتائیں جس میں کوئی تھوڑا سا ماشاء اللہ کو انعام دینا. وہ کہہ رہے ہیں معاملات سے مراد یہ ہے کہ کہیں پر پیسہ بھی خرچ کریں، یعنی جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. شکر کا انداز یہ ہے کہ جو آپ کو نعمت ملی وہ دوسروں کے ساتھ آپ اس کو شیئر کریں. کیسا؟ اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں، یہ اس کا شکر ہے. آپ بن جائیں خود اسلام، چلتا پھرتا ہوا اسلام انشاءاللہ. تو پھر تو ہمارا جو کرپشن انڈیکس اوپر نہیں چلا جانا چاہیے، نیچے کیوں آ رہا ہے؟ تقوی کی بات، تقوی انہوں نے کہا جی پہلے شروع آیت میں آ گیا ہے کہ یہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ للمتقین. اچھا ایک ثنا جو تھا نماز کا حصہ رہ گیا تھا، اس کو کور کر لیتے ہیں. ثنا نماز شروع کرتے وقت سورۃ الفاتحہ سے پہلے جو کلمات ادا کرتے ہیں، جو ہم بڑی تیزی میں ادا کرتے ہیں ایٹ 100 miles per hour، ان کو آج آہستہ آہستہ ہم ادا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں. بولے سبحانکا. اچھا ثنا جس کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کا بیان کرنا ثنا ہے. اچھا سبحان اللہ ہم پڑھتے ہیں، یعنی اللہ پاک ہے تمام عیوب سے، پرفیکٹ اللہ. تو سبحانکا ہم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کریں اے اللہ تو پاک ہے. تو ان دونوں کلمات میں سے کون سا کلمہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک کرتا ہے؟ سبحان اللہ یا سبحانکا؟ آپ کو احساس ہوتا ہے سبحانکا کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پریزنس میں موجود ہے، رائٹ؟ سو نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں رہے اے اللہ تو پرفیکٹ ہے، رائٹ؟ یو آر پرفیکٹ، تیرے میں کوئی عیب نہیں ہے. اللہم اے اللہ، وَبِحَمْدِکا کتنے ٹکڑے ہیں؟ 4. اور تیری تعریف کے ساتھ، یعنی اب سبحانہ تسبیح، حمد، تعریف. تو تعریف اور تعریف میں شکر بھی شامل ہے. وَتَبَارَكَ اسمُكَ کیسے پڑھیں گے؟ وَتَبَارَكَ اسمُكَ. دیکھیں تبارک ہوگا بابرکت ہے. کیا بابرکت ہے؟ اسمُكَ تیرا نام. یہ اسمو کا ہم نے پڑھا تھا ربو ہو، تو اسمو ہو کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا نام. اسمو ہو منصب کا، اسمو کا تیرا نام. سو تیرا نام بابرکت ہے، یعنی یو آر پرفیکٹ تسبیح کے لحاظ سے، حمد کے لحاظ سے، اور تیسری بات تیرا نام بابرکت ہے. اور چوتھی چیز اسمو کا تیرا نام
وتعالی اور بلند اور بالا ہے جد کا. یہ جد کیا چیز ہوتی ہے؟ بزرگی سے کیا معنی سمجھ میں آتا ہے؟ جی سسٹر بتانا چاہیں گی؟ یعنی جد ہم اباؤ اجداد کو کہتے ہیں جد، پر کیوں کہتے ہیں جد ان کو؟ ان کی کیوں سپریورٹی ہوتی ہے؟ لٹل مور دین دیٹ. ان کی جو پوزیشن ہے نا، being grandparents gives them that right to be judge. یعنی کسی چیز کا اس کی ذات کے ہونے کی وجہ سے حق لینا. جس طرح کہ اس دنیا میں ہم کہتے ہیں his majesty، غلط کہتے ہیں only Allah is majestic، یا جو my lord، یا جو اس طرح کے کلمات ہیں متروک ہو چکے ہیں، رائٹ؟ اس طرح کے یعنی تو جد کہ اللہ تعالیٰ کی جد ہے، سب سے اونچی شان اللہ تعالیٰ کی سب سے اونچی ہے. ولا الہ اور نہیں ہے کوئی الہ. اچھا غیرو کا تیرے سوا. اچھا مجھے یہ بتائیں اگر میں بولوں لا الہ الا اللہ اور لا الہ غیرو کا، کیا دونوں کا معنی ایک ہی ہے؟ اوور آل میننگ یس، معنی ایک ہی ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ لا الہ غیرو کا اور لا الہ الا اللہ. ٹینس کا کس نے کہا؟ ماشاءاللہ. ذرا سب کو سمجھائیں دونوں میں سے کون سے کلمات اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب کرتے ہیں ہمیں؟ غیرو کا یا لا الہ الا اللہ؟ دوبارہ سے سوچیں. جس طرح کیانی صاحب کہہ رہے ہیں سبحانہ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے آپ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی الہ تیرے سوا. یعنی کلمے کو جو ہم ادا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا جو فارم ہے خطاب کرنے کے انداز میں آپ کہہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 10B لیسن شروع کرنے لگے ہیں. یہ ہے گرامر کا. ہر لیسن کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ قرآن کی آیات یا نماز کے اذکار میں سے، اور دوسرا حصہ گرامر قواعد. تو آج ہم جو قواعد سیکھ رہے تھے وہ کیا سیکھ رہے تھے؟ ہم سیکھ رہے تھے فعل کے بارے میں، اور ہم نے 3 فعل سیکھے ہیں پیچھے. وہ کون سے 3 تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ فعل، جعل اور فتح. فعل کا معنی کیا تھا؟ اشارے سے بتائیں. اور فتح کا اور جعل کا اس میں کرنے والا کون ہے؟ اس نے، وہ. اور اگر میں جمع کروں فعلو تو کام ان سب نے کیا. تو یہ واحد ہے اور یہ جمع، ٹھیک ہے. اور ہم نے کہا 3 طرح سے گفتگو ہوتی ہے. یہ ہے جو غائب میں گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، فعل، جعل، فتح. تو آج ہم 4 نئے افعال سیکھیں گے اسی وزن پر، اسی طرح سے. ایک ہوگا نصر، اس کا معنی ہوگا اس نے مدد کی. ایک خلقہ، اس نے پیدا کیا. ذکر، اس نے یاد کیا. عبدہ، اس نے عبادت کی. تو آسان ہے انشاءاللہ. ٹی پی آئی کو ذرا ریوائز کرتے ہیں. ٹی پی آئی کس کو کہتے ہیں؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتلائیے، دل سے مل کر. الحمدللہ انرجی آ گئی ہے حسین صاحب. یہ ٹی بریک کا فائدہ ہے، انرجی آ گئی ماشاءاللہ. جتنے الفاظ بھی آپ کو ملتے ہیں عربی کے، یا تو وہ اسم ہوں گے، فعل ہوں گے، یا حرف ہوں گے. اسم ہم نے سیکھ لیا جن کے آخر میں ڈبل پیش، ڈبل زبر، ڈبل زیر وہ اسم ہوتے ہیں. الف لام سے شروع ہو رہے ہیں وہ بھی اسم ہوتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی جمع میں واو نون یا نون آئے وہ بھی اسم ہوتے ہیں، یا الف تا سے وہ بھی اسم ہوتے ہیں مؤنث والے. اور حرف ہم نے کہا تھا جو اسم اور فعل کو ملاتے ہیں آپس میں. اور کسی نے بڑی خوبصورت ڈیفینیشن دی تھی شاید لاسٹ ٹائم، کہ حرف کا خود سے معنی کوئی نہیں ہوتا، وہ جب آپس میں ملتا ہے تو اپنے معنی کا اظہار کرتا ہے، رائٹ.
اور ہم نے دیکھا ہے کئی جگہوں پر یہ حرف جو ہیں معنوں کو کچھ حد تک تبدیل بھی کر دیتے ہیں. اور کس طرح کے اگزامپلز ہیں؟ بی، فی، من، لی، یہ سب حرف ہیں. اب آ جائیں فعل. فعل وہ جس کی دو چیزیں ڈیفینیشن میں، ایک یہ اس سے کام کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرا اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. تیسری بات آپ کو یہ بتائی تھی کہ فعل کے اندر یعنی فعل کا جو لفظ ہے اس میں کام کرنے والا بھی موجود ہوتا ہے. فائل کرنے والا، مثلا ہم کہتے ہیں جعل، تو اس میں کام کرنا مراد ہے، لیکن اس نے کیا تو وہ اس نے جو موجود ہے اس کے اندر. یہ بات یاد رکھیں. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں رب پلس ہو، یہ دونوں اسم ہیں، رب بھی اور ہو بھی. میرے ساتھ ذرا کر دیجئے ریوائز. ربہ، وہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا. کیا معنی ربہ؟ اس کا رب. ربہم، ربکا، ربی، ربکم. تو آسان ہے ماشاءاللہ. ہم نے حرف کے ساتھ بھی ہو ہم کو ملایا تھا. یہ ہو ہم اسم ہے اور یہ لا یہ کیا ہے؟ حرف. تو لہو کا معنی کیا تھا؟ اس کے لیے یا اس کا، دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا. سو لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. ماشاءاللہ. فعل پر آ جائیں. فعل عموماً کتنے حرف سے بنتا ہے؟ 3 سے. جیسے فعال، فاتح، ناصر، ضرب. 3 طرح کے افعال آپ پڑھیں گے: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. ان کے 3 اشارے بھی الگ الگ ہیں. ماضی کا اشارہ یہ تھا فعل ماضی، مضارع کا تھوڑا اوپر کر دیں گے فعل مضارع، رائٹ. اور امر کا جیسے کسی کو حکم نہ دے رہے ہو امر. تو 3 اشارے ہیں، ان کو بعد میں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ. لیکن ماضی کا اشارہ جو ہے وہ ایسے ہیں، سامنے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. فعل، فعلوا، فعلتا، فعلتو، فعلتم. چیسٹ لیول، رائٹ. اور اوپر کا لیول یہ مضارع ہے، یہ ہم ابھی پڑھیں گے ایسے ایسے ایسے، رائٹ. یہ اوپر مضارع، نیچے ماضی. اور امر آرڈر کیا ہوگا؟ جیسے کسی کو آگے سے کہہ رہے ہیں کرو، رائٹ، ڈو دس، ایسے ڈو دس. تو آئیے پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا ریوائز کرتے ہیں. فعل، فعل، فعلوا، فعلتا، فعل. اچھا پہلے مجھے بولنے دیں پھر ریپیٹ کریں تاکہ ایک کورم مینٹین ہو. فعل، فعلوا، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. هل فعل، هل فعلوا، هل فعلت، هل فعلتم. ماشاءاللہ. اب آتے ہیں آج کے جو ٹیبلز ہیں. نصرہ کا معنی دیکھیں اس نے مدد کی یا مدد کی اس نے، یعنی ہم نے اس نے بعد میں بھی کہہ سکتے ہیں، اردو میں ہم پہلے کہتے ہیں. تو نصرہ مدد کی اس نے، خلقہ پیدا کیا اس نے، عبادہ عبادت کی اس نے، ذکرہ یاد کیا اس نے. لیکن اردو میں ہم اس کو پہلے لا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس نے مدد کی. درست ہے. آئیے نصر، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصر، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. میں اشارہ کروں گا آپ بولیے. کوشچن ہے آن لائن سے. جی آن لائن. سر میں یہاں پہ لائف کلاس بول رہی ہوں. ہم لوگ فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئے ہیں تو تھوڑا سا بریف اگر کر دینا تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں. اچھا کچھ نئے اسٹوڈنٹس بھی آئے ہیں. ویری سوری. اچھا نئے اسٹوڈنٹس کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اشاروں کے ذریعے سیکھتے ہیں اور اشارے ہماری مدد کرتے ہیں. تو ہم نے 3 طرح کے اشارے استعمال کر رہے ہیں، رائٹ. ایک اشارہ ہے جو رائٹ سائڈ پر ہم یوں اشارہ کرتے ہیں، دیکھیں یہ والا، رائٹ. تو ہم اس میں ہم نے پہلے سیکھا تھا ہوا وہ ایک مرد. اس کے بعد ہم نے 2 اشارے اکٹھے 4 انگلیوں سے اکٹھا کا ہوم. اس کا معنی کیا ہوا؟ وہ سب. دائیں ہاتھ مرد کے لیے تھا، یاد رکھیں، میسکولن. بایاں فیمنن. ایک انگلی کا اشارہ واحد کے لیے تھا، 4 جمع کے لیے. یہ بیسک فلسفی ہے. تو رائٹ ہینڈ سے جب میں بات کر رہا ہوں گا تو مذکر کی بات کر رہا ہوں گا، ایک انگلی سے بات کر رہا ہوں گا تو سنگولر
اور 4 انگلیوں سے بات کر رہا ہوں گا تو جمع. تو جب میں رائٹ ہینڈ سے ایک اشارہ اس طرف کرتا ہوں اور میں نے بات کرنی ہے پرو ناؤنس کی, یعنی ایسے اسم جو کسی اسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں وہ, یعنی اگر وہاں پر کھڑا ہوا ہے محمد, اس کی جگہ پہ میں کہوں وہ, تو ہوا کہوں گا. عربی میں کیا کہوں گا؟ ہوا. یہ اشارہ ہے, مانا وہ ایک مرد, ہوم وہ سب مرد, انت آپ ایک مرد, انا میں ایک مرد, انتم آپ سب مرد, نحنو ہم سب مرد. ابھی مونس کے اشارے ہم نے نہیں کیے, صرف مذکر کے اشارے کیے. اس کے بعد ہم نے فعل پڑھا کہ فعل بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ فعلا اس نے کیا, فعالو سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا. یہ سب, یہ 6 الفاظ پکے یاد کرنے ہیں. یہ فاؤنڈیشن ہے, تمام افعال اسی سے بنیں گے. تو ماضی میں جو ہوگا سب ایسے ہی ہیں. جو بھی فعل آپ کو دیا جائے گا 3 حرف والا, اس میں ایک معنی ہوگا. فعلا کے اندر کیا معنی تھا؟ کام کرنا. جب ہم نے کہا جعلا, اس میں کون سا معنی شامل ہے؟ بنانا. تو جب میں جعلا کہا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے بنایا. جعلو, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو, جعلتم, جعلنا. سسٹر آپ یہ کر سکتی ہیں؟ ذرا وہیں سے کریں, ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کر سکتی ہیں کہ نہیں. کوشش کریں. اچھا, جعلا, جعلو, جعلتا, جعلتو, جعلتم, جعلنا, نصر, نصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا. آپ ذرا خود ٹرائی کریں, آپ یہ بولنا نصرہ, یعنی اپنی طرف 4 انگلیاں کرنی ہیں. ٹھیک, نصر تو سنگل ہے. پھر سے کریں, نصرہ, گیٹ. تو اینڈنگ چینج ہو رہی ہے نا. اگر آپ کو میں ایک نیا فعل دوں تو آپ کر لیں گی. اگر فتح کا معنی اس نے کھولا, اس کو کریں بلا فتح ہو, تا تو ایکسلنٹ. سسٹر کو انعام بھی دیں. تو اب آپ سب کے ساتھ اکٹھے ہو گئی ہیں. تو نصرہ ہم نے کیا. نیکسٹ کرتے ہیں. اگر میں کہوں حل نصرہ, حل نصرو, حل نصرتا, حل نصرتم. ماشاءاللہ. اچھا, اب ہم ایک نئی چیز کی طرف چلتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کیا اس نے مدد کی, تو آپ کے ذہن میں ایک کوشچن آتا ہوگا, کس کی مدد کی بھائی؟ تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آبجیکٹ, یعنی کس کی مدد کی. یہاں تو ہے نا کیا اس نے مدد کی, کس کی یہ پتہ نہیں ہے. تو اس کے آگے ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے زید کی مدد کی. تو اب کوشچن یہ ہے کہ میں زیدن کہوں گا یا زیدن, رائٹ. تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ زیدن اور زیدن میں فرق کیا ہے. ایک ڈبل پیش ہے, ایک ڈبل زبر ہے. اصلی حالت جو ہے ہمیشہ ڈبل پیش والی ہوتی ہے. جب وہ خود کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ ڈبل پیش کی حالت میں ہوگا. تو اس بات کو غور سے سنیں. نصرہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے مدد کی. کس نے کی, اس کا نام تو نہیں بتانا. ہم نے کہا نصرہ. اب اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ زید نے مدد کی, تو میں زید کو شامل کرنا چاہ رہا ہوں جملے میں. تو میں کہوں گا نصرہ زیدن. میں نے کیا کہا؟ نصرہ زیدن. ترجمہ کیا ہے؟ زید نے مدد کی. اب یہ اس نے ختم ہو گیا بیچ میں سے. اس نے مدد جو کی تھی اس وقت تک تھا جب زید موجود نہیں تھا. جو اس نے تھا نا وہ زید کی جگہ پہ تھا. یہ دونوں فرق سمجھ میں آ رہا ہے. اگر میں نصرہ کہوں تو اس نے مدد کی, لیکن وہ کون ہے اس کا نام نہیں پتا. اگر میں کہوں نصرہ زیدن, تو اب میں نے نام زید نے مدد کی, رائٹ. تو ایک تو یہ کانسیپٹ ہو گیا. اب دوسرا کانسیپٹ یہ ہے
کہ نصرہ اس نے مدد کی، لیکن اس نے مدد زید کی، زید نے مدد نہیں کی، اس نے مدد کی زید کی، تو پھر میں کہوں گا نصرہ زیدن، بولو نصرہ زیدن۔ اب نصرہ زیدن میں، نصرہ میں وہ مانا رہے گا اس نے، اور زیدن زید کو مارا، سوری زید کو مدد کی، مارا کیوں مارا، اس نے زید کی مدد کی۔ دوبارہ سے اگر میں کہوں نصرہ زیدن تو کیا مطلب ہوا، اور اگر میں کہوں نصرہ زیدن اس نے مدد کی زید کی۔ حسین صاحب یہ آپ نے نا گروپ میں بھی شیئر کرنا ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ حامد نے مدد کی زید کی، رائٹ، تو میں کہوں گا نصرہ حامدن زیدن، یعنی جس نے مدد کی وہ پیش سے آئے گا، جس کی مدد کی وہ زبر سے آئے گا۔ تو میں کہ نصرہ حامدن زیدن، کیا مطلب ہے زعفران بھائی؟ نصرہ حامدن زیدن، اب میں حل نہیں ساتھ لگا رہا، حل نہیں لگا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں حامد نے مدد کی نصرہ۔ نصرہ کا معنی کون بتائے گا؟ اچھا اب میں کہتا ہوں نصرہ حامدن، اب میں نے کیا کہا؟ حامد نے مدد کی، حامد نے مدد کی، نصرہ حامدن زیدن، اب میں نے کیا کہا؟ ماشاءاللہ، اب میں کہوں نصرہ زیدن، اب کیا ہے؟ زید نے مدد نہیں کی، زید اگر مدد کرتا زیدن ہوتا، کس نے؟ اس نے مدد کی زید۔ یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا سب کو؟ یہ 6 جملے جو ہے نا آپ نے گروپ پہ شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آئیے، حل نصرہ زیدن کیا معنی ہے؟ نہیں، حل نصرہ زیدن کا کیا معنی ہے؟ ہاں، کیا اس نے مدد کی زید کی، ٹھیک ہے۔ نام نصرہ زیدن کیا معنی ہے اس کا؟ حل نصرو زیدن کیا معنی؟ نصرو زیدن کیا سمجھ؟ نام نصرو زیدن، ان سب نے مدد کی زید کی۔ اچھا اب حل نصرت زیدن، کیا تو نے مدد کی زید کی؟ کیا جواب دیں گے؟ حل نصرتم زیدن، کیا تم سب نے مدد کی؟ یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آیا؟ یہ بہت کی کانسیپٹ ہے، اس کو بار بار ریوائز ہم کریں گے کہ کس نے کس کی مدد کی۔ جو مدد کرنے والا ہوتا ہے وہ پیش سے آتا ہے، جو مدد کرتا ہے وہ پیش سے، اور جس کی مدد کی جاتی ہے وہ زبر سے۔ اور اگر یہ دونوں نام نہ لکھے ہوئے ہوں تو پھر مدد کس نے کی؟ اس نے، پھر نام جب آ جائے گا تو اس نے ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ۔ خلقہ کا معنی اس نے پیدا کیا، آئیے خلقہ، خلقو اس نے، سب نے پیدا کیا۔ خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا، خلقتو خلقنا۔ تو کہاں فرق پڑتا ہے؟ اینڈنگ کے اندر، تو ماضی کے اندر اینڈنگ میں فرق پڑ رہا ہے۔ حل خلقہ کا کیا معنی ہے؟ اس نے پیدا۔ اچھا اب ماں جب آتا ہے نہیں کے معنی میں تو کیا اس نے پیدا کیا؟ ما خلقہ نہیں، اس نے پیدا کیا، کیونکہ صرف اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے، تو ہم کہیں گے کسی اور نے پیدا نہیں کیا۔ سو حل خلقہ ما خلقہ نہیں پیدا کیا اس نے۔ حل خلقو کیا ہم سب نے پیدا کیا؟ ما خلقو۔ حل خلقتا کیا تو نے پیدا کیا؟ ما خلق نہیں میں نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما خلقت الجن نہیں میں نے پیدا کیے جن والانس اور انسان الا مگر اس لیے کہ لیعبدونی کہ وہ میری عبادت کریں۔ سو ما خلقت نہیں میں نے عبادت۔ حل خلقتم کیا تم سب نے پیدا کیا؟ ما خلقنا نہیں ہم نے پیدا کیا۔ اچھا اب کسی چیز کو پیدا کرنا ہے نا، شیئن،
اب شیئن آئے گا یا شیئن آئے گا؟ اگر پیدا کیا کسی چیز کو شیئن. حل خلق شیئن، یعنی حل خلق شیئن کا معنی کیا ہے؟ کوئی چیز، یعنی شیئن کوئی چیز پیدا کی اس نے. ما خلق شیئن نہیں پیدا کیا اس نے کچھ بھی. حل خلق شیئن سمجھ سر ما لگ جائے گا بس. حل خلقتا شیئن، حل خلقتم شیئن. کلیئر؟ اینی کوسچنز؟ الحمدللہ. ذکرہ کا معنی اس نے یاد کیا، تو ذکرہ، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا. پھر سے کوئی آن لائن اسٹوڈنٹ کرنا چاہے گا یہ ٹیبل؟ آن لائن میں سے کوئی ذکرہ؟ جی سسٹر انم. السلام علیکم. جی سسٹر. اس نے ذکر کیا، ذکرو، ان سب نے ذکر کیا. ذکرتا، آپ نے ذکر کیا. ذکرتو، میں نے ذکر کیا. ذکرتم، آپ سب نے ذکر کیا. ذکرنا، ہم سب نے ذکر کیا. ایکسلنٹ، ماشاء اللہ. اور مجھے لگتا ہے 9 سال کی ان کی عمر ہوگی تقریباً، 9 یا 10 سال. ماشاء اللہ. 12 سال. چلے سسٹر، وی آر امپریسڈ. اور سسٹر ارم جو ہے نا، ان سے ہم اگلا والا کراتے ہیں، ابدا. سسٹر ارم ابدا کرنا چاہیں گی آپ؟ پہلے ہم ایک دفعہ سب کر لیتے ہیں. پہلے ابدا، ابدو، ابتا، ابتو، ابتم، ابدنا. کیا مانا ابدا؟ ابدو، ابتا، ابتو، ابتم، ابدنا. ماشاءاللہ. جی سسٹر ارم آپ کرنا چاہیں گی؟ السلام علیکم سر. ضرور انشاءاللہ. ابدا، اس نے عبادت کی. ابدو، ان سب نے عبادت کی. ابتا، آپ نے عبادت کی. ابتو، میں نے عبادت کی. ابتم، آپ سب نے عبادت کی. ابدنا، ہم سب نے عبادت کی. اب وہ جو فیمیل کے لیے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے لیے مجھے یاد نہیں سر. فیمیل کے لیے کیا بولتے ہیں؟ فیمیل کے لیے بھی ہم کریں گے تھوڑی دیر میں، تھوڑی دیر میں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا الحمدللہ. اس کے بعد آگے نقطہ تعلیم. تو آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ ہم یہ کارڈ بھی ایک ہمارے ساتھ ہے. یہ کارڈ اس سے جی ووکیبلری کارڈ، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ کس کس نے دیکھا کہ پیکیج میں ووکیبلری کارڈ بھی تھا؟ اچھا یہ کس لیے آتا ہے؟ اس کو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کو فولڈ کرتے ہیں. اور یہ فولڈ کرنا بھی بڑا مشکل ہے. ویسے فولڈ کرنا زیادہ مشکل ہے اور یاد کرنا آسان ہے. فولڈ کر لیا آپ نے؟ کہاں کیا فولڈ؟ ماشاءاللہ وقار صاحب نے فولڈ کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں فولڈ کر لیں. فولڈ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ جیب میں ڈال دینا ہے. اس کے بعد جیب سے نکالنا کب ہے؟ ہر نماز کے بعد 30 سیکنڈ کے لیے اپنے ساتھی سے اس کارڈ کے متعلق گفتگو کریں. کیا کریں؟ اس سے پوچھیں اعوذ کا کیا معنی ہے، باللہ کا کیا معنی ہے، من کا کیا معنی ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ. اور اس سے کچھ اور بھی ہوگا. آپ یہ بیٹھ کے مسجد میں کر رہے ہوں گے تو باقی لوگ دیکھیں گے. آپ کو پتا ہے ہمارے فطرت فوری آ جائیں گے کہ مٹھائی تو نہیں بٹ رہی، کیا ہو رہا ہے. آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے آپ بھی شامل ہو جائیں اور آپ کے لیے تبلیغ کا یہ ذریعہ بن جائے گا. تو یہ کارڈ جو ہے اس کا استعمال کریں. اکثر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پورے کورس میں کارڈ کبھی کھول کے دیکھا بھی نہیں ہوتا. اس کارڈ کے بڑے فائدے ہیں. اس میں 232 الفاظ ایسے لکھے ہوئے ہیں جو قرآن کریم میں 41,000 مرتبہ سے زائد آئے ہیں. مور دین 41,000 ٹائمز. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے آپ کی ایک ریسورس ہے. اس کو استعمال کریں انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہی ہم نے 10 سبق نمبر 10 کمپلیٹ کر لیا. آج کے سبق میں ہمارا پہلا جو 11A ہے. اب ہم نے نماز کے اذکار کمپلیٹ کر لیے. اب ہم 6 صورتوں پہ کانسنٹریٹ کریں گے اور 6 صورتوں میں سے پہلی صورت آج ہے سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص ابتدائی مکی سورہ ہے. اس کا نام اخلاص کیوں ہے؟
جو کوئی بھی سمجھ کر پڑھے گا اس پر ایمان لانے کے بعد اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا، خالص ہے اخلاص. اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ یونٹی آف اللہ سبحانہ وتعالی، توحید اللہ سبحانہ وتعالی کی. تو یہ کب اور کیوں نازل ہوئی؟ نازل ہوئی ابتدائی مکی دور میں، اور اس امر کے جواب میں جو کہ مشرکین مکہ نے کیا کہ معبود یعنی کیسے ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ہمارے تو جو معبود ہیں، الہ، ہمارے جو بت ہیں، ان کے بارے میں تو ہم آپ کو بہت کچھ بتا سکتے ہیں، یہ نظر بھی آتے ہیں اور یہ ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں. آپ اپنے معبود کے بارے میں بتائیں، اللہ کے بارے میں. تو یہ they asked for the introduction of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ اس سورہ میں، اس مختصر سورہ میں اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہیں. ماشاءاللہ، یعنی ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے اس بات سے. پھر اس کی اہمیت کے مطابق متعلق یہ ہے کہ یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 آف دا قرآن. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھیں تو آپ نے یعنی پورا قرآن پڑھ لیا. یہ انکریجمنٹ کے لیے اور اس کا سبجیکٹ میٹر یہ ہے ڈسکس کرنے کے لیے کہ قرآن کریم میں 1/3 اپروکسیمیٹلی توحید پر بحث ہے. تو یہ 1/3 جو ہے اس سورہ کے اندر جو ہے اپروکسیمیٹلی. لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قریبی ہوگی اس میں. ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے، یعنی پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے قرآن کا تیسرا حصہ، یہ کیسے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. اچھا، اس کو اپنی زندگی میں کیسے لے کر آئیں؟ عام طور پہ جب ہم صورتیں دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں نے پڑھ لی سورہ، بٹ اس سورہ کی ایفیکٹونیس اگر ہم نے حاصل کرنی ہے تو ہم وہی کریں گے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. انہیں سورہ کو خاص اوقات میں اسپیشلی پڑھا. وہ خاص اوقات کون سے تھے؟ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ. اچھا، اگر آپ کو یہ بات آج پتہ چل گئی ہے تو نصر بھائی آپ کیا کریں گے؟ اب اس کو نہیں چھوڑنا پکا. تو اس سورہ میں جو ہمارا اب ٹاسک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، تو میری توجہ ہونی چاہیے کہ میں کس انداز میں اپنے الہ کو پہچانوں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے آپ کسی سے ملتے ہیں، گفتگو شنید ہوتی ہے، آپ اس کو جانتے ہیں. ایک یہ ہے اس کی صفات سے آپ جانتے ہیں. قل هو اللہ احد، قل کا معنی کہہ دیجئے، یعنی کون کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیں. یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ اللہ کے بارے میں بتائیں، ان کو بتا دیجئے. پہلی چیز یہ کہ یعنی قل مراد ہے کہو، کس سے بنا؟ قالا، اس نے کہا. سو کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ قالا کی جمع بھی قالو، ان سب نے کہا. هو اللہ احد، اللہ احد ایک ہے. تو پہلی بات جو بتائی گئی اللہ کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے، احد. یہاں پر احد کا معنی ہے ایک سے اکیلا، یکتا، یونیک، دی اونلی ون. دیکھیں، اس کو لفظ جو ہے اردو میں بھی انگلش میں بھی 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ہی از دی اونلی ون، جو ون لفظ ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہی از، یعنی آپ عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں آئی ایم دی اونلی ون ہو کیم ٹو کلاس، ایک ہی. یا میں کہہ سکتا ہوں اینی ون کین کم ان دا کلاس. 2 الگ معنی ہے نا، کوئی بھی آ سکتا ہے. تو یہاں کون سا معنی ہے؟ اونلی ون. تو اللہ تعالیٰ یونیک ہے، یعنی نو باڈی از لائک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے، ذہن میں یہ بٹھاؤ اس جیسا اور کوئی نہیں ہے. تو تصور احساس کے بعد جو بات پتہ چلتی ہے قرآن کے پورے مطالعے کے بعد، جو علماء بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں یکتا ہے، یونیک ہے. ان 4 الفاظ کو آپ نے یاد کر لینا ہے اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ یکتا کیسے ہے، یونیک کیسے ہے؟ اپنی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں. ریپیٹ کریں پلیز، کس میں؟ ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں. ذات سے کیا مراد ہے؟ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے،
کوئی باپ نے کوئی رشتے میں کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہے. دوسری بات صفات میں وہ یکتا ہے. اس کا کیا معنی؟ صفات جیسے ہم بھی سنتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس جیسی کسی اور کی صفات نہیں. جیسے اللہ دیکھتا ہے کوئی اور دیکھ نہیں سکتا, جیسے اللہ غائب کا علم جانتا ہے کوئی اور نہیں جان سکتا. تو یعنی وہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ کسی انسان کو نہیں آپ دے سکتے. اسی طرح حقوق, اللہ کے حقوق کیا ہے؟ صرف اسی کو سجدہ کیا جائے, صرف اسی کی عبادت کی جائے, یہ اس کا حق ہے. کسی اور کو اس حق میں ملائیں گے تو شرک ہو جائے گا. اب آ جاتا ہے اختیارات. یہ معاملہ سب سے جو ہے نا ٹیکنیکل ہے. اختیار کس چیز کا اللہ تعالیٰ کو یونیک ہے؟ قانون سازی میں. صرف اللہ کو اختیار ہے حرام اور حلال کا ڈکلیریشن. صرف اللہ کو اختیار ہے کس چیز کی کتنی سزا ہے. اگر انسان خود سے ان چیزوں کو چھوڑ کے اپنی قانون سازی کرے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر یعنی شامل ہو گیا, داخل ہو گیا. یہ بھی شرک کہلائے گا. سو یاد رکھیے آخری والا جو معاملہ ہے اس وقت بہت یعنی ایسا معاملہ ہے کہ کئی دفعہ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ایسی حکومت ہے جس کے ایسے قانون ہیں جو اللہ کے احکام سے ٹکراتے ہوں, تو وہاں پہ یاد رکھیں یو ہیو ٹو بی کیئرفل. اپنے دل میں یہ جانیے کہ یہ دس از آئی ایم لیونگ ان اے سچویشن ویئر میں ایکسیپٹ نہیں کرتی دل سے. تو سبق کیا ملا؟ اے اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں تجھے بڑا مان سکوں, تجھے یونیک مان سکوں. پھر میں یہ اپنا کروں انالیسس کروں کتنی مرتبہ میں اپنے نفس کی مانتا ہوں اور تیری نہیں مانتا. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نماز کی بات کر رہے تھے ٹی بریک میں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. طے یہ ہوا کہ جی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. تو صبح فجر پہ جب اذان ہوتی ہے تو اپنا سے سوال کریں کہ میں کیا اذان سن کے نماز پڑھ رہا ہوں یا نفس کی سن کے سویا رہتا ہوں. اینی وے پلان یہ کریں کہ شیطان اور طاغوت کی اطاعت سے نکلیں اور دوسروں کو بتائیں. سب سے بڑی بات تو یہ. اچھا لیکن کوشچن یہ ہمیں دعوت جو دی جا رہی ہے مکی دور میں بھی دی جا رہی تھی, اس میں کیا تھا؟ توحید, رسالت, آخرت, اخلاقیات. تو اخلاقیات ہوں گی تو آگے چلیں گے. سب سے پہلے لوگوں کو دھوکہ دینا بند کریں, ملاوٹ بند کریں اور انصاف لے کر آئیں انشاءاللہ. تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. جب کہتے ہیں بے نیاز ہے تو کیا ذہن میں کیا تصور اٹھتا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں, سب اس کے محتاج ہے, سب کسی کا محتاج ہے. ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں سب کو ان کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا بہت ایلیگنٹ اور بہت جو ہے نا تینوں. اس میں دو باتیں ہیں, دونوں باتیں آپ لوگوں نے کر دی. یعنی اس کے سب محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. ایسی یونیک یعنی ذات کوئی ہو سکتی ہے؟ تو یہ اللہ. اور صرف دو سینٹینس میں اللہ الصمد. ماشاءاللہ تصور دعا کے احساس کے بعد پتہ چلتا ہے اللہ بے نیاز کیسے ہے. اس کو ضرورت ہی نہیں ان چیزوں کی جس کی ہمیں ہے. نہ اس کو نیند آتی ہے, نہ تھکن ہوتی ہے, نہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے. یہ ضرورتیں تو ہماری ہیں. تو اے اللہ ہمیں اپنے خالق کی ضرورت احساس ہمیں دے کہ ہم اس کے محتاج ہیں, ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو اے اللہ جس طرح تو نے آج تک ضرورتیں ہماری پوری کی تو وہی پوری کرتا رہے. اور یوں سوچیں اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. تو اس لیے مجھے توکل اللہ پہ کرنا چاہیے, نہ کہ میں اور راستے اختیار کروں. اس سے میرا رزق بڑھے گا نہیں. شاید ٹیمپرری نظر ایسے آئے لیکن ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. بس جو توکل نہیں کرتا اس کو ذرا گھمائے گا زیادہ, جس طرح ہم گھوم رہے ہیں. تصور احساس کے ساتھ پڑھیے اللہ الصمد. تیسری بات لم یلد ولم یولد. نہ اس نے کسی کو جنا. لم کا معنی ڈڈ ناٹ, لن کا معنی ول ناٹ. یہ آگے چل کے پڑھیں گے. لم یلد نہیں اس نے کسی کو جنا. یلد کس طرح ہے؟ جس طرح کے ہمارے پاس الفاظ اور بھی اس طرح کے والد, والدہ, یہ اسی طرح سے مولود. یلد اس نے جنا, لم یلد اس نے نہیں جنا. ولم یولد اور نہیں وہ, نہ ہی وہ جنا گیا. He did not give birth to anyone, nor was he given birth to. Imagine کریں جو چیز بھی living چیز ہمارے سامنے ہے
وہ کہیں نہ کہیں سے آئی ہے، اس سے آگے کوئی نہ کوئی چلتا ہے سلسلہ. یعنی اٹ سیلف جو ہے نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا وہ کسی سے انکنیکٹڈ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے کہ اس کا کوئی کسی کے ساتھ رشتہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے تھرو آیا ہو یا اس کے تھرو کوئی اور جائے. ہی از بائی ہم سیلف. الحمدللہ. یلد ہے ایکٹیو وائس، اس نے جنا. یولد پیسو وائس، وہ جنا گیا. یہ تصور اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. جیسے میں یہ کہوں حامد نے دروازہ کھولا، کیا مجھے پتا ہے کس نے کھولا؟ حامد نے دروازہ کھولا، کیا مجھے پتا ہے کس نے کھولا؟ حامد نے. لیکن دروازہ کھولنے کے بارے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں دروازہ کھولا گیا، یہ نہیں پتا کس نے کھولا ہے. تو کوئی چیز بتانے کے لیے دو انداز ہیں. یلدو اس نے جنا، یولدو وہ جنا گیا. کس سے؟ یہ نہیں بتایا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی واسٹنس بڑھ جاتی ہے. تصور احساس کے بعد سمجھ میں آتی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد. اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ انسانوں کو. کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ کہ جب تھک جائے اس کا دل بہلائے، بوڑھا ہو جائے اس کا سہارا بن جائے، مر جائے تو اس کا نام جاری رکھے. اللہ تعالیٰ تو ایسی تمام کمزوریوں سے پاک ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے. تو پیغام کیا ہوا؟ پیغام ان 150 کروڑ عیسائیوں کے لیے جو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. تو یہ کس نے پہنچانے یہ بات؟ میں نے اور آپ نے اس کے ذریعے. تصور احساس کے ساتھ پڑھیے لم یلد ولم یولد. چوتھی بات ولم یکن لہ کفوا احد. کفوا احد. وا اور لم نہیں، یکن ہے اور نہیں ہے، لہو اس کا یا اس کے لیے، کفوا ہم سر میں کوئی، یعنی برابری میں اس جیسا کوئی نہیں ہے. کفوا کہتے ہیں برابری، ہم سر. یعنی کف کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. بھائی کف کا خیال رکھو. کہاں پہ خیال رکھو؟ شادیوں میں. لڑکے کے خاندان لڑکی خاندان میں فرض نہیں ہے. کف کا خیال رکھیں، پریفریبل ہے. سر دیکھیں وہ مجھے پتہ ہے آپ اس ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اگر خیال رکھیں گے تو خوشحالی کے زیادہ چانسز ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. لیکن میں تو کف کا معنی ایکسپلین کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ کف کا معنی برابری کے معنی میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ معنی ہو رہا ہے کہ ہم سب برابری میں کوئی اس جیسا نہیں ہے، یعنی کسی کو اس کے برابر لا کر کھڑا نہیں کر سکتے کسی طرح سے بھی. اب وہی بات آتی ہے، پہلی آیت میں بھی احد ہے اور آخری آیت میں بھی احد ہے. دونوں کے معنی میں فرق ہے. پہلے معنی میں احد، پہلی آیت میں احد کا معنی ہے یونیک، دی اونلی ون. قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک یونیک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور یہاں معنی یہ ہے کوئی بھی نہیں ہے اس کی برابری جیسا، and no one is equal to him. تو احد کے دونوں معنی. دوسرے معنی میں نہیں ہے کوئی، no one، اس کے برابر میں اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ کی عظمت آنی چاہیے. اس سورہ کو پڑھنے کے بعد ذہن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیٹھنی چاہیے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں. یہ 4 الفاظ آپ سب کو یاد ہو جانے چاہیے زندگی میں. کون سے 4 الفاظ؟ ذات، صفات. یعنی ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساتھ کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ شرک بن جائے گا. تو سوچئے کہ میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، کسی اور سے بھی کیا میں امید رکھتا ہوں، کسی اور کو بھی میں طاقتور سمجھتا ہوں. تو دعا یہ کہ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جاؤ. جب اللہ کافی ہو جائے گا تو پھر دنیا سے آپ کا ڈیپینڈنس ختم ہو جائے گی. اے اللہ تو ہی میری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے. تو آئیے پڑھے تصور احساس کے ساتھ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اچھا آئیے اب چند منٹ کے لیے نا گفتگو کرتے ہیں اس سورہ کو صحابہ کس طرح دیکھتے تھے، اس سورہ کی اہمیت کیا ہے، اور میں اپنی زندگی میں عملی طور پہ اس سورہ کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں. This is really مطلب مائنڈ باگلنگ جس طرح سے یہ ایکسپلین کیا گیا ہے. ہم شروع کرتے ہیں ایک حدیث سے، ایک صحابی کا واقعہ.
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر ایک صحابی تھے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پہلے کل هو اللہ احد پڑھتے تھے سورۃ الفاتحہ کے بعد، اور پھر کوئی اور سورہ. تو باقی صحابہ نے جب یہ عمل دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ایسے ایسے صحابی کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہماری بہت سارے اسباق ہیں. سب سے پہلے فوری فتویٰ جاری نہیں کیا، ان کو بلایا، صحابی کو لے کر آئے. صحابی آئے، ان سے پوچھا کہ ایسا تم عمل کرتے ہو؟ جی ہاں. کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا مجھے سورہ سے محبت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. سبحان اللہ. سبحان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 11B لیسن، آج کا آخری لیسن، گرامر کا لیسن، اور اس میں ہم آئیے قرآن سمجھیے فعل ماضی کے 4 نئے افعال. ضربہ، ضربہ کھانا اس نے مارا، سمعا اس نے سنا، علما اس نے جانا، عملا اس نے عمل کیا، اس نے کوئی کام کیا. تو یہ 4 ہے، بالکل پیٹرن ان کا وہی ہے جو اس سے پہلے تھا. ایک دفعہ ریوائز کرتے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، اپنائیے دل سے مل کر. الحمدللہ. تو آتے ہیں آج کا جو ٹیبل ہے، ایک دفعہ فعالہ کو ریوائز کر لیں. فعالہ، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. الحمدللہ. الفعالہ، نافعل، الفعالو، الفعلتا، الفعلتم. اگر خیر ایڈ کرنا ہو، تم نے کوئی بھلائی کا کام کیا تو کیسے کہیں گے؟ هل فعل خیرا، نعم فعل خیرا. هل فعلوا خیرا، هل فعلت خیرا، نعم فعلت خیرا. هل فعلتم خیرا. الحمدللہ. ضربہ کا معنی اس نے مارا، سمعا اس نے سنا، علما اس نے جانا، عملا اس نے عمل. تو کتنے فعل ہو گئے جو آج ہم نے یاد کر لیا اب تک؟ ٹوٹل کتنے ہیں شروع سے اب تک؟ اتنے مشکل تو نہیں کوسچن. یہ پہلے 3 کیے تھے ہم نے، فعلا، جعلا، فتح. پھر اس کے بعد 4 کیے تھے، نصرا، خلقا، ذکرا، عبدا. 11 ہو گئے ماشاءاللہ. تو ضربہ کا ضرب کا مطلب ہے مارنا. ضرب، اچھا ضرب المثل بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی مثال بیان کرنا. تو ضربہ کے معنی ایک سے زیادہ ہے. ضربہ کا ایک معنی ہے اس نے مارا، ایک معنی ہے اس نے بیان کیا، کوئی مثال بیان کی. ایک ضربہ کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے سفر کیا، یعنی ٹریول کیا، وہ بھی ضربہ کا معنی. انگریزی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہی ہٹ دا روڈ، کیا معنی ہے ہٹ دا روڈ؟ وہ سفر پہ چلا. اس طرح ضربہ بھی کافی سارے معنی ہوتے ہیں. تو خاص طور پہ اس کے بعد جب فی آتا ہے، ضربہ فی الارض، اسے زمین میں مارا، یعنی زمین پہ قدم مارا اور وہ چل پڑا. ماشاءاللہ. آئیے ضربہ، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا. پھر سے ماشاءاللہ. اگر میں کہوں حل ضربا، کیا اس نے مارا؟ ماشاءاللہ. ماں سے نہیں اس نے مارا. حل ضربو، حل ضربتا، حل ضربتم. ماشاءاللہ. اب کس کو مانا ہے؟ زید کی باری آتی ہے تو زید کو ہی مانا ہے. حل ضرب زیدن، اس کا مطلب کیا ہے؟ حل ضرب زیدن، کیا اس نے مارا زید؟ ماشاءاللہ. تو ما ضرب زید، نہیں اس نے نہیں مارا زید. پھر سے حل ضربو زیدن، حل ضربت زیدن، حل ضربتم زیدن. ماشاءاللہ. ایکسلنٹ.
سمیع کا معنی اس نے سنا، سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لیا اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. ماشاءاللہ. سمع، سمعوا، سمعت، سمعتو، سمعتم، سمعنا. پھر سے سمع، سمعوا. ماشاءاللہ. هل سمع، هل سمعوا، هل سمعت، هل سمعتم. ماشاءاللہ. کس کو سننا چاہیے؟ قرآن کو. تو اگر میں کہنا چاہوں کیا اس نے سنا قرآن کو، تو میں کیا کہوں؟ هل سمع القرآن؟ نعم. ایکسلنٹ. هل سمع القرآن؟ نعم سمع. هل سمعوا القرآن؟ هل سمعت القرآن؟ هل سمعتم القرآن؟ اچھا اسی طرح کا ایک فعل ہوتا ہے قرأ. قرأ کا مطلب تو اس نے پڑھا. آئیے ہم دیکھیں. هل قرأ القرآن؟ نعم قرأ القرآن. هل قرأوا القرآن؟ اب مشکل کوشچن. هل قرأت القرآن؟ کیا مطلب؟ جی ہاں میں نے قرآن پڑھا. آپ کو یاد ہے کہ ہوم ورک ہمارا کیا تھا؟ روزانہ 5 منٹ قرآن سے پڑھنا. یاد ہے؟ اور اس کو ترجمہ کر کے اس پہ غور کرنا. سو یاد رکھیں. حل قرأت القرآن؟ نعم قرأت القرآن. تو سے حل قرأتم القرآن؟ نعم قرأنا. ہاں سمینا بھی ہم نے سنا بھی. علمہ اس نے جانا. علمو ان سب نے جانا. علمتا سوری جانا نہیں، ہاں جانا جانا. علمتم ان سب نے. علمنا ہم نے جانا. پھر سے علمہ، علمو، علمتا، علمتو، علمتو، علم. اگر یہ عملہ بن جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس نے عمل کیا؟ تو عملہ عمل کیا. عملو، عملتا، عملتو، عملتو، عمل. اس سبق میں کوئی نئی چیز تھی؟ کچھ بھی نہیں. الحمدللہ. نقطہ تعلیم کیا ہے کہ کتاب سے بھی پڑھنا ہے. جو کتاب آپ کو دی ہے نا یہ پڑھنے کے لیے بھی ہے. کوئی ایسا شخص ہے جس نے ابھی تک اس کو نہیں کھولا؟ ان کو انعام دیں میں سچ بولا. ٹھیک ماشاءاللہ. اچھا لیکن ابھی کتاب کھولنی ہے اگلے ہفتے. اچھا ہوم ورک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے تھے. ہم کیسے اچھے اسٹوڈنٹ بنیں گے؟ علم کے فضائل. یہ حدیث سننے والی ہے جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے وہ کہتے ہوئے سنا. ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے، ماشاءاللہ کوئی 28 کلومیٹر سے کوئی 30 کلومیٹر سے، جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یعنی صاحب کیا ہو گیا؟ ٹریفک مل گئی تو جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور فرشتے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور اس کام کی خوشی میں جو وہ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ قبول کرے ہم سب کی کوششوں کو. اچھا تو کم از کم 10 منٹ نکالیں کتاب سے پڑھنے کے لیے. یاد رکھیں تم میں سے بہترین کون ہے جو قرآن کو سیکھے؟ کیا آپ سب لوگ یہ کام کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ. یہ شیطان کا وسوسہ پانا شروع ہو رہا ہے. وہ پتہ کیا وہ جی آپ میں استطاعت نہیں ہے. اچھا وہ یہ کہ جی آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ہے ابھی کیا سکھائیں گے؟ بات یہ ہے کہ وہ ایک ہے نا حدیث بلغو عنی ولو آیہ، پہنچا دو مجھ سے اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو. تو ایک آیت تو پڑھ لی نا. تو اس میں یہ تو نہیں کہا کتنا پڑھانا ہے کسی کو. سب کے ساتھ شیئر کریں نا سر. اگلی بار اچھی اچھی باتیں یہ شیئر کریں. رسالہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سار احمد کا ماشاءاللہ ڈسٹریبیوٹر بھی بن گیا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا.
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک جزاک اللہ خیرا.